ناول تم یوں ملے، رائٹر عیشا گل، ایٹ اسپیشل ناول ایپیسوڈ نمبر 2۔ یا اللہ، زحل چائے کا کپ لیے شام میں لان میں ٹہل رہی تھی جب شرجیل ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ وہ پل بھر کے لیے ڈر گئی۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ وہ دانت نکالتا بولا، تمہارے جیسے جن کی شکل دیکھ کر کون نہیں ڈرے گا؟ تم اپنی اس شکل سمیت مجھ سے کوسوں دور رہا کرو۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی، وہ بات نہ کیا کرو جو ناممکن ہو، اور یہ آج تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا میں نے؟ وہ بھولے بیٹھی تھی۔ جو بھی کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ وہ ہوتا کون ہے مجھے تم سے دور رکھنے والا؟ اور کیا کہہ رہی تھی تم کہ مجھے نہیں جانتی؟ وہ جو پہلے دانت نکال رہا تھا اب سنجیدہ ہوتا غصے میں نظر آنے لگا۔ ہاں تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ میرے نزدیک تمہارا یہی تعارف ہے کہ تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ وہ بھی دو بدو بولی، میں تمہارا کیا لگتا ہوں یہ میں تم پر بہت جلد واضح کر دوں گا۔ پھر تم اور تمہارا وہ سر تو کیا اس کا باپ بھی مجھے تمہارے پاس آنے سے روک نہیں پائے گا۔ شرجیل انگلی اٹھا کر بولا، بڑا مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ اسے کہنا آئندہ وہ تمہارے اور میرے بیچ میں نہ آئے، اگر آیا تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا بولا، تب تو بڑا دم دبا کر بھاگ گئے تھے، تب کہاں تھی یہ ساری دھمکیاں؟ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، ان بادلوں میں پانی کہاں؟ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی، یہ تو بہت جلد ثابت کر دوں گا کہ ان بادلوں میں کتنا پانی ہے۔ تمہارے وجود کو سیلاب کی نظر نہ کر دیا تو میرا نام بھی شرجیل نہیں۔ بہت جلد تمہارے نام کے ساتھ اپنے نام کی مہر لگا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں تم یا کوئی اور مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنے سے کیسے روکتا ہے۔ وہ پختہ عزم لیے بولا تو زحل کا دل چاہا ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس پر الٹ دے۔ جس منہ سے بول رہا ہے وہ منہ ہی جلا دے۔ یہ بھول ہے تمہاری کہ تم میرے نام پر اور مجھ پر اپنا حق قائم کر سکو گے۔ زحل مرتی مر جائے گی مگر تم جیسے گھٹیا شخص سے کبھی رشتہ نہیں جوڑے گی، آئی سمجھ؟ وہ بھی دو ٹوک لہجے میں بولی، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ اسے خود پر یقین تھا کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ ابھی تو تم مجھے گرما گرم چائے پلاؤ، یقیناً اس چائے کا ذائقہ کسی نشیلے جام سے کم نہیں ہوگا۔ وہ زحل کی چائے کی جانب ہاتھ بڑھانے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زحل نے اپنا کپ پیچھے کیا۔ بدتمیزی نہیں، پیار ہے ڈیئر کزن۔ جھوٹا پینے سے پیار بڑھتا ہے، تو میرا جھوٹا بھی ہو میں تمہارا۔ وہ بے باکی بھری نظروں سے اسے دیکھتا بولا، ہٹو پیچھے۔ زحل نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹانا چاہا۔ تمہاری قربت میرا سکون ہے، مجھ سے یہ سکون مت چھینا کرو یار۔ وہ ذرا بھی پیچھے نہ سرکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی سبتین وہاں چلا آیا اور شرجیل کو زحل کے قریب سے قریب ہوتا دیکھ چکا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس باتیں ہو رہی تھی۔ وہ سبتین کو دیکھ کر زحل سے ذرا بھی پیچھے نہ ہٹا، جبکہ سبتین کو بھی شرجیل کی کئی حرکتوں سے اختلاف تھا۔ بات کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اگلے کے سر پر مت چڑھ جایا کرو۔ اور میں نے گھنٹہ قبل تمہیں ایک کام کہا تھا، کیا تھا یا نہیں؟ وہ شرجیل کو ڈھونڈتا ہوا ہی یہاں آیا تھا۔ بس میں جا ہی رہا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا پیچھے ہٹتا بولا، تو کھڑے کیوں ہو؟ فوراً جاؤ، اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ مت کیا کرو، کچھ تو ذمہ دار بنو۔ سبتین صحیح بڑے بھائیوں والا روب جھاڑتا تھا۔ جی بھائی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اور تم ہر وقت گھر کی کسی نہ کسی کونے میں منڈلاتی نظر آتی ہو، ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھا جاتا تم سے؟ سبتین جانے ہی لگا مگر پلٹ کر اس سے گویا ہوا، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ یہ میرے باپ کا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا کہ آپ کے باپ کا۔ میرا جہاں دل چاہے گا منڈلاؤں گی۔ اب آپ کی طرح تو ہوں نہیں جو ہر وقت آدم بیزاریت کا بورڈ چہرے پر لٹکائے کمرے کے ایک کونے میں دبکی رہوں۔ وہ اپنی جون میں لوٹتی بولی تھی، یو نو واٹ، تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا جانے کو مڑا۔ ویسے تو آپ بھی کوئی آسمانوں سے اترے ہوئے نہیں، مگر آپ کا بھائی اگر آپ جیسا ہوتا تو پھر بھی قابل قبول ہوتا۔ سبتین کو سمجھ نہ آئے کہ یہ تعریف ہوئی ہے یا بے عزتی۔ تم بھی اگر اپنی بہن جیسی ہوتی تو اس گھر کی فضا قدرے پرسکون ہوتی۔ کبھی عقل مندی اور تمیز کا مظاہرہ بھی کر لیا کرو۔ وہ بھی خود کو بولنے سے روک نہ پایا۔ اس گھر کی فضا میری نہیں بلکہ آپ کی پیاری اماں اور دادی کی وجہ سے قہر آلود رہتی ہے۔ کبھی یہ بھاشن انہیں بھی دے دیا کریں، مگر نہیں، ان کے سامنے تو آپ کی زبان تالو سے چپک جاتی ہے۔ وہ کپ میز پر پٹکتی بولی، زحل، حد میں رہ کر بات۔ ویسے اس بات سے ظاہر ہو گیا کہ آپ مانتے ہیں کہ میری بہن بہت سلجھی ہوئی، سمجھدار اور اچھی ہے۔ وہ غصے سے بولا ہی تھا کہ زحل اسے ٹوک کر ایسی بات کہہ گئی جس پر وہ چپ رہ گیا۔ بولیں، ایسی ہی بات ہے نا، بہت لکی ہیں آپ جو آپ کو میری بہن ملنے والی ہے۔ ایسی ہی لڑکی چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے نا تو بھی نہیں ملے گی۔ ہاں البتہ آپ جیسے تو ہزاروں ہیں، اس نے جتلایا۔ اور میری بہن بھی لکی ہے، یہ میں چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتی۔ لگتا ہے قسمت پھوٹنے والی ہے، گویا اس نے افسوس کیا۔ کیوں، کیا خرابی ہے مجھ میں؟ سبتین جل کر بولا تو زحل خاموش رہی۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا خرابی ہے مجھ میں جو تم میرے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتی ہو؟ اب کہ وہ زحل کے پاس آتا سختی سے استفسار کرنے لگا، یہ تو آپ کبھی خود سے پوچھے، کبھی کسی تنہا اور پرسکون گوشے میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں، معلوم ہو جائے گا کہ آپ میں کتنی کمیاں اور کتنی زیادتیاں ہیں، آپ میری آئیڈیل بہن کے کتنے لائق ہیں اور کتنے نہیں۔ وہ چبا چبا کر بولتی اس کے برابر سے گزر گئی، جبکہ وہ اس کے لفظوں میں گھرا رہ گیا۔ سبتین، آپ یہاں کھڑے ہیں، میں آپ کو آپ کے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ سبتین ابھی تک وہیں کھڑا تھا کہ امایا چلی آئی۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولا،
جی وہ میں آپ کے لیے چائے لائی تھی، زحل نے بتایا۔ آپ یہاں آئے تو یہیں لے آئی۔ اس نے چائے اور لوازمات سے سجی ٹرے اس کے سامنے کی۔ خواتین کے چائے پینے کا کوئی مخصوص وقت نہیں تھا، ہاں البتہ مرد حضرات ناشتے میں اور شام میں کاموں سے آتے تو شام کی چائے ضرور پیتے۔ نعیمہ اور دادی بھی ان کے ساتھ اکثر دوسری شفٹ لگا لیا کرتی تھیں۔ رکھ دو یہیں۔ اس کا اشارہ میز کی طرف تھا۔ مایا نے سب میز پر سجا دیا۔ ابھی گرم ہے، پی لیجیے گا، پھر ٹھنڈی ہو گئی تو بدمزہ ہو جائے گی۔ ویسے بھی آپ کو ٹھنڈی چائے بالکل پسند نہیں ہے۔ سبطین کو نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولی تو وہ چونکا۔ امایا اس کی چھوٹی چھوٹی پسند ناپسند کو بھی یاد رکھتی اور خیال کرتی تھی، یہ اس نے آج غور کیا تھا۔ کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ ایسے ہی اس سے بات کرنے کے بہانے تلاشتی تھی، مگر وہ یا تو بات ہی نہیں کرتا تھا یا اتنے مختصر جواب دیتا کہ امایا مزید کچھ بول ہی نہ پاتی۔ ابھی بھی وہ ایک لفظ ہی بولا تھا اور امایا گمسم سی آگے بڑھ گئی تھی۔ اچھا سنو، وہ چند قدم چلی تو سبطین نے اسے پکارا۔ جی؟ وہ فوراً پلٹی۔ کچھ نہیں۔ سبطین نے نفی میں سر ہلایا تو وہ مایوس سے آگے بڑھ گئی، جبکہ سبطین کو خود بھی سمجھ نہ آئی کہ اس نے امایا کو کیوں پکارا، اور اگر پکارا تو کچھ کہہ کیوں نہیں پایا۔ وہ اس سے کبھی کچھ کہتا کیوں نہیں؟ کیا واقعی زحل کو لگتا ہے کہ وہ اس کی بہن کے قابل نہیں؟ وہ انہی سوچوں میں الجھا رہ گیا اور چائے واقعی ٹھنڈی ہو گئی تھی، مگر یہ ٹھنڈی چائے سبطین کو بدمزہ نہیں لگی تھی، یقیناً امایا نے بنائی تھی۔ زحل، تم نے سبطین سے پھر کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے؟ امایا کمرے میں آتی پوچھنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ بالوں کو لپیٹ کر ان کا جوڑا بناتی زحل نے پوچھا۔ چپ چپ سے تھے، وہ بولی۔ کوئی نئی بات کرو ابھی، وہ تو سدا کے خاموش ہستی ہیں۔ یہ تو میں ہی ہوں جو ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی بات نکلواتی رہتی ہوں۔ میں ان سے بات نہ کروں تو وہ بولنا ہی بھول جائیں۔ زحل ہنستی ہوئی بولی تو امایا بھی ہنس پڑی۔ تم بھی پاگل ہو زحل، اور یہ بالوں کو کبھی تیل بھی لگا لیا کرو، ہر وقت ایسے ہی جھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ اب اس کے بالوں کو لے کر بولنے لگی۔ آئے ہائے آپی، مجھے نہیں کوئی شوق بالوں میں چپ چپ لگانے کا، اور آپ زیادہ دادی نہ بنا کرو۔ دادی اس کے بالوں کو بھی نہیں بخشتی تھی، جب کھلے دیکھ لیتی تو شروع ہو جاتی کہ کبھی ان کو تیل بھی لگا لیا کرو، ہمیشہ جھاڑ کھلا چھوڑا ہوتا ہے، کوئی قدر ہی نہیں، ماں کی طرح ناقدری عورت ہو تم۔ اور زحل بھی آگے سے شروع ہو جاتی کہ عورت کہاں سے نظر آتی ہوں میں آپ کو، اور بالوں کی کیئر کی زیادہ ضرورت تو آپ کو ہے اس عمر میں۔ ویسے بھی آپ کے جو 2 بال رہ گئے ہیں انہیں بچانے کی فکر کریں، کہیں یہ بھی نہ پیارے ہو جائیں اللہ کو۔ اور پھر دادی کا دل چاہتا جواب میں جوتا اتار لے اور مار مار کر اپنی اس پوتی کا سر گنجا کر دے جو انہیں گنجی کہہ رہی ہے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے، اور نئی ٹیچرز کے دشمنی کے بال چھٹے یا نہیں؟ امایا نے یمان کے بارے میں پوچھا۔ ہاں ویسے اتنے بھی برے نہیں ہیں سر یمان، یہ پہلی بار تھا جس کے ذکر پر زحل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، یعنی ان کے بارے میں مادام کے خیالات کچھ بدل چکے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، کم از کم اب ان کی برائیاں کر کے میرا سر تو نہیں کھاؤ گی۔ امایا نے شکر کیا۔ اور اگر میں اچھائیاں کر کر کے سر کھانے لگی تو؟ زحل بولی۔ اتنے اچھے لگ ہی نہ جائیں وہ تمہیں۔ امایا ہنسی۔ کیا پتہ لگ بھی جائیں، زحل اپنے آپ سے بولی، پھر دلکشی سے مسکرا دی۔ کیا ہوا، کس بات پر مسکرا رہی ہو؟ امایا اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں پائی تھی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ واقعی کوئی اچھا لگ ہی نہ جائے مجھے۔ وہ بات بناتی ڈریسنگ کے آگے سے اٹھ گئی۔ زحل جلدی نکل پڑو، ناشتہ کرو اور یونیورسٹی جاؤ، تمہارا نہانا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ زحل نہانے گھستی تھی تو پھر باہر آنا ہی بھول جاتی تھی۔ سبطین کہہ رہے ہیں آج انہیں جلدی جانا ہے، اگر تم ریڈی ہو تو آ جاؤ، ورنہ وہ جا رہے ہیں مگر میں انہیں کیا بتاؤں، تم پچھلے 2 گھنٹے سے نہانے گھسی ہوئی ہو، اور مزید 2 گھنٹے تک تمہارے نکلنے کی کوئی چانس نہیں ہے۔ امایا دروازہ پیٹتی بولی۔ ارے نہیں، انہیں جانے مت دیجیے گا، روک کے رکھیے گا جب تک میں نہ آؤں۔ وہ جو کب سے گونگی بنی ہوئی تھی اس بات پر جلدی سے بولی۔ انہیں صرف تم ہی روک سکتی ہو، وہ بھی اپنی نہ رکنے والی زبان سے۔ میرے بس کا کام نہیں ہے یہ، میری سنتے ہی کہاں ہے وہ، آخر میں شکوہ کناں لہجے میں بولی، اور تبھی واش روم سے زحل کی چینخ بلند ہوئی تھی۔ کیا ہوا زحل؟ امایا نے جلدی سے پوچھا۔ آپ ہی لائٹ چلی گئی۔ زحل کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، کسی سے نہ ڈرنے والی اندھیرے سے ڈر جایا کرتی تھی نا حیرت کی بات۔ کوئی لائٹ نہیں گئی زحل، لگتا ہے بلب کا فیوز اڑ گیا، تم دوسری آن کر لو، امایا بولی۔ آپ ہی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، پلیز تم جلا دو، جلدی کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبرائی ہوئی سی بولی۔ رکو میں آن کرتی ہوں۔ امایا نے باہر سے دوسرا بٹن نیچے کیا تو اندر کی 3 چھوٹی چھوٹی لائٹس اکٹھی چل پڑی۔ ان لائٹس کا کنیکشن اندر بھی تھا، مگر اندھیرے میں زحل اپنی جگہ سے سرکنا نہیں چاہتی تھی۔ اب جلدی سے آ جا، میں دوبارہ آوازیں دینے نہیں آؤں گی۔ امایا روز ایسے ہی ڈیوٹی نبھاتی تھی، اب تو اسے بھی عادت ہو گئی تھی زحل کے ساتھ کھپنے کی، بغیر زحل اپنی مرضی کے وقت پر ہی تیار ہوتی تھی۔ ارے کہاں چل دیے مسٹر سڑگل، مجھے تو لیتے جائیں۔ سبطین ڈائننگ سے باہر نکلا تو زحل اس کے پیچھے لپکی۔ آج اگر تم نے اپنی زبان کے چسکوں کے لیے مجھے بیچ راستے میں روکا تو شام میں چچا سے پکا میں تمہاری شکایت لگا دوں گا، اور یہ میری لاسٹ وارننگ ہے، تمہیں کان کھول کر سن لو۔ سبطین اسے دیکھتی دھمکیوں پر اتر آیا، کیونکہ وہ روز اسے کسی نہ کسی دکان کے باہر رکوا دیتی تھی۔ آپ جب ساتھ ہوتے ہیں تو میں کان بند رکھتی ہوں، کیونکہ نہ آپ کچھ بولتے ہیں نہ مجھے کان کھولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی دھمکی کا اثر لیے بنا الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہی بولی۔ تم واپس کس کے ساتھ آتی ہو؟ کچھ سوچتے ہوئے سبطین نے پوچھا۔ عرشی کے ساتھ، اس نے سبطین کے ساتھ باہر قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جب اس کے ساتھ سکتی ہو تو جانے میں کون سے بھار ہے،
چلی بھی اس کے ساتھ جایا کرو۔ سبطین نے اس چپکو سے جان چھڑانے کو کہا۔ چلی تو جایا کرو، مگر پھر ہر کوئی دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر کے چار مرد کہاں ہیں جو اپنے گھر کی لڑکی کی ذرا سے ذمہ داری بھی نہیں اٹھا سکتے کہ اسے یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ ہی دے دیا کریں۔ مذاق بنتا ہے نا آپ سب کا، اس لیے آپ کے ساتھ جاتی ہوں۔ یونیورسٹی میں کوئی آپ سب کو کیا جانے، مگر یہاں محلے میں تو ہر کوئی جانتا اور دیکھتا ہے نا کہ اس گھر کی لڑکی روز کیسے اور کس کے ساتھ جاتی ہے۔ میں تو آپ سب کی عزت کا خیال کر کے ہی آپ کے ساتھ جاتی ہوں۔ زحل نے کیا خوب تمانچہ مارا تھا، چار مردوں والی بات کر کے سبطین جواب میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا۔ ہیلو ڈیئر کزن، کہاں چل دیں؟ سوئی صورت لیے شرجیل بھی وہاں چلا آیا۔ جہنم میں ڈیئر کزن، تمہیں چلنا ہے کیا؟ زحل بھی اسی کے انداز میں بولی۔ تمہارے ساتھ تو میں کہیں بھی چل دوں، وہ شوخی سے بولا۔ ویسے آج بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا۔ کیا میں نے تم سے پوچھا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ زحل کا اس کا یوں اوپر سے نیچے تک دیکھنا زہر لگا تھا۔ اپنے کام سے کام میں تو رکھ رہا ہوں، تم ہی تو میری مصروفیت ہو، وہ مزید پھیلتا بولا۔ شرجیل، جاؤ جا کر ناشتہ کرو اور یونیورسٹی کے لیے نکلو، نہ اپنا وقت برباد کرو نہ ہمارا۔ سبطین نے اپنے بھائی کو ٹوکا جو کسی اور ہی لے میں بول رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہے، ایسے ہی جاؤں گا۔ آپ ایسا کریں، اپنے آفس کی تیاری پکڑیں، آپ کی بہن کو میں یونیورسٹی چھوڑ دوں گا۔ اس کی نظریں زحل پر ہی جمی تھی۔ بہن تو میں تمہاری بھی ہوں، اس لیے مجھے ڈیئر کزن کہنے کے بجائے ڈیئر سسٹر کہہ کر بلایا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اب تم اپنا راستہ ناپو، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ جانے کا۔ زحل ناک سے مکھی اڑانے کے سے انداز میں کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم اپنی تیاری کرو، میں چھوڑ دوں گا اسے، اور جب وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو روز اس کے پیچھے مت پڑا کرو۔ سبطین نے سختی سے کہا۔ بھائی، میں تو آپ کا وقت اور سر کا درد بچانے کی خاطر کہتا ہوں، وہ شرافت جھاڑتا بولا۔ وقت نہ ہو تو بھی میں اسے چھوڑ دیا کروں گا، تم اپنے وقت کی فکر کیا کرو۔ سبطین اسے سناتا خود بھی گاڑی میں آ بیٹھا۔ تمہاری آف ٹائمنگ کیا ہے؟ میں ڈرائیور سے کہوں گا تو میں پک کر لیا کرے، یا اگر وہ مصروف ہو تو میں کر لیا کروں۔ شاید زحل کی باتوں نے تھوڑا شرما احساس دلا ہی دیا تھا کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی نہیں۔ ارے واہ، آج تو لگتا ہے سورج دوسری سمت سے نکل آیا ہے۔ محترم سبطین ظہیر مجھے خود سے پک اینڈ ڈراپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ خوشگوار حیرت لیے بولی۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، جب ڈراپ کر سکتا ہوں تو پک بھی کر سکتا ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ حیرانی کی بات تو ہے۔ خیر، اس عنایت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے ڈراپ کرنے کی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھائے، واپسی میں عرشی کے ساتھ ہی آ جایا کروں گی، یہیں پاس میں ہی تو رہتی ہے وہ، اسے کوئی مسئلہ ہے نہ مجھے، اور مزے کی بات میرے والد محترم کو بھی نہیں۔ طالب کو اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ عرشی کے والد کے ساتھ بزنس کو لے کر ان کے کافی اچھے تعلقات تھے، جان پہچان تھی، تب بھی انہوں نے زحل کو منع نہیں کیا، ورنہ عرشی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اگلے ہی دن اس کے ساتھ آنے پر پابندی لگا دی جاتی۔ اوکے، ایز یو وش۔ سبطین نے اس انکار پر شانے اچکا دیے، زیادہ اصرار کرنے کی اسے عادت نہ تھی۔ کیا آج سر کچھ زیادہ ہی پیارے لگ رہے ہیں؟ عرشی نے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ مطلب؟ وہ چونکی۔ مطلب یہ کہ آج بار بار دیدار کو آنکھیں میں چل رہی ہیں، خیر تو ہے؟ عرشی نے معنی خیزی سے بولا۔ آہستہ بولو، پاگل ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری آنکھیں خراب ہیں، میں تو بورڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زحل اپنی خجالت چھپاتی بولی، آخر کو عرشی کے ہاتھوں پکڑی جو گئی تھی۔ بورڈ بھی بھلا کوئی دیکھنے والی چیز ہے، مجھے پتہ ہے تم اس شخص کو دیکھ رہی ہو جو لاکھوں دلوں کو گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرشی بھی بہت تیز تھی، اس کی جھوٹی باتوں میں آنے والی نہیں تھی۔ میں بھی کسی سے کم نہیں، مجھ پر بھی ہزاروں مرتے ہیں، وہ اترا کر بولی، مگر یہ سچ تھا کہ جس قدر وہ حسین تھی، یمان حیدر شاہ بھی اس قدر ہی ڈیشنگ تھا۔ دراز قد، چوڑا سینہ، گہری رنگت، گہرے بھورے ریشمی بال، بھوری آنکھیں، تراشے لب، کھمبیر مدھر آواز، ستواں ناک، اور اس پر ٹکا غصہ، بہت ہی پیارا لگتا تھا۔ ہائے، مگر تم تو ان پر مر مٹی ہو نا، عرشی دبی دبی آواز میں بولی۔ اب یہ فضول بکواس کی تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی، وہ دانت پیس کر بولی۔ سچ بولنے پر ماری جاؤں تو کوئی افسوس نہیں، وہ باز نہ آئے تو پھر بولتی رہو، وہ اسے بولتا چھوڑ کر پھر سے یمان کو دیکھنے لگی۔ یمان بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا، کچھ لکھ کر پلٹا تو زحل سے نظریں چار ہوئیں، وہ جو بڑی محبت سے اس کا سائڈ رخ دیکھ رہی تھی، اسے مکمل اپنی جانب مڑتا دیکھ کر جلدی سے نظریں بدل گئی۔ وہ آج اسے بار بار دیکھ رہی تھی، اور جب وہ دیکھتا تب یا تو نظریں جھکا لیتی یا نظریں پھیر لیتی، یہ یمان نے صاف محسوس کیا تھا۔ زحل کی نظریں آج بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں، یہ یمان کے لیے انوکھی بات تھی۔ کسی کو مزید کچھ پوچھنے؟ بورڈ پر لکھے سوالات کے جوابات سمجھانے کے بعد اس نے سب سے پوچھا۔ نو سر، آپ کے تو ایک بار سمجھانے میں ہی اتنی اچھی سمجھ آ جاتی ہے نا زحل؟ عرشی بولی، اور زحل کی تائید چاہی، مگر وہ آج بار بار یمان کے چہرے میں کھو رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے غور کیا تھا کہ یہ بندہ واقعی ہزاروں دلوں کو گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یوں ہی تو نہیں یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ زحل، اسے یمان کی طرف تکتا پا کر عرشی نے اس کے بازو پر چٹکی بھری۔ آہ، کیا بدتمیزی ہے، وہ درد سے بلبلائی۔ لگتا ہے زحل کو سمجھ نہیں آئی، ایسا ہی ہے نا؟ یمان اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو وہ اس کے محض زحل کہنے پر اندر ہی اندر خوش ہوئی۔ گونگی کیوں بن گئی ہو، جواب دو نا، عرشی نے سرگوشی کی تو وہ چونکی۔ نہیں تو آ گئی ہے، سب سمجھ آ گئی ہے، وہ گھبرائی ہوئی بولی، کیونکہ اس نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، وہ تو بس اسے تکنے میں مصروف تھی۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کیا سمجھ آئی ہے؟ یمان سینے پر ہاتھ باندھتا اس کے روبرو آ کھڑا ہوا تو وہ بھی بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر لبوں کو کفل لگائے۔ سر، وہ کرنے لگی۔ بولو، وہ بھی ہماتن گوش ہوا۔
سوری سر، میں نے دھیان نہیں دیا، آپ پلیز دوبارہ سمجھا دیں۔ اس نے مزید سب کی نظروں میں آنے کے بجائے اپنی بے دھیانی کا اعتراف کیا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، جبکہ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب وہ سچ میں دینے سے رہی۔ جواب تو بعد میں، پہلے تو وہ یمان کے اسے تم کہہ کر مخاطب کرنے پر حیران رہ گئی۔ عرشی نے بھی خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں شاید، تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یقیناً تمہارا بی پی لوور ہے، رائٹ؟ یمان غیر سنجیدگی سے بولا تو پوری کلاس ہنس پڑی، جبکہ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، شاید کیونکہ وہ ہر بار بی پی لو ہونے کا ناٹک ہی تو کیا کرتی تھی، حالانکہ آپ کے سامنے آنے پر اس کا بی پی ہائی ہونا چاہیے تھا۔ اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بولا تھا اور سب پھر سے ہنس پڑے، کیونکہ سب کے نزدیک زحل کی سر یمان سے بنتی جو نہیں تھی۔ سائلنس کلاس۔ یمان نے سب کو ڈپٹا تو کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ زحل، سب سے نظریں ہٹا کر اس نے زحل کو پکارا۔ جی سر۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی بولی، رجسٹر لے کر آؤ، میں تمہیں سمجھا دوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کی حرکاتوں سے نہ دیکھتا اسے کہہ کر پلٹ گیا، جبکہ عرشی اس کے گلے پڑ گئی۔ یہ سر تمہیں تم کہہ کر کیوں پکار رہی ہیں؟ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ مجھے کیا پتا؟ یہی تو اس کی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں عزت دے دے کر تھک گئے ہیں۔ اب کہ وہ غیر سنجیدگی سے بولی تو اس نے گھورتے ہوئے اپنا رجسٹر اٹھایا اور یمان کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ یمان نے رجسٹر گود میں رکھ کے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی زحل سے پوچھا۔ جی سر، اس نے بنا نظریں اٹھائے کہا تو یمان نے بغور اسے دیکھا، جو پہلے تو کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی، مگر جب سے یمان نے خود اسے مخاطب کیا تب سے نظریں اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ یہ لڑکی اسے سمجھ تو پہلے ہی نہیں آتی تھی، مگر آج تو بالکل ہی نہیں آ رہی تھی۔ گیو می رجسٹر۔ اس نے رجسٹر مانگا تو زحل نے گود سے اٹھا کر میز پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ اسے سمجھا رہا تھا اور زحل نے آج پہلی بار غور کیا تھا کہ اس کے سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، جبکہ یمان کو سمجھانے کے دوران زحل کی نظریں مسلسل اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے زحل کی طرف دیکھا، وہ نظریں رجسٹر پر جھکا گئی۔ نہ جانے کہ اس کی بار بار کی یہ حرکتیں یمان کو بری نہیں لگ رہی تھیں۔ سمجھ آ گئی کہ ابھی بھی دھیان کہیں اور تھا۔ سارا سمجھانے کے بعد یمان نے پوچھا تو وہ منہ بسور گئی۔ آپ طنز کر رہے ہیں مجھ پر؟ وہ برا مناتی بولی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں طنز کر رہا ہوں؟ کیا ابھی بھی تمہارا دھیان کہیں اور نہیں تھا؟ یمان کے لہجے میں کہیں بھی طنز نہیں تھا۔ ہرگز نہیں، میرا دھیان تو صرف آپ پہ، روانی میں بولتی وہ جھٹکے اور نظریں چرا گئی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے سمجھانے کی طرف تھا۔ اس نے الفاظ بدلے، جبکہ اس کے منہ سے نکلے پہلے سچ پر یمان کے لب مسکرائے، مگر وہ اس کی مسکراہٹ کو دبا گیا۔ تو کیا سمجھ آ گئی؟ اس نے پوچھا۔ جی جی، کوئی ایسی ویسی؟ وہ خود کو کمپوز کرتی بولی۔ اوکے دین گو ٹو یور سیٹ۔ وہ متانت سے بولا تو زحل رجسٹر لیے اٹھ گئی۔ کیا خسر پسر ہو رہی تھی؟ عرشی تک چونکہ آواز نہیں آئی تھی، تبھی اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ سمجھا رہے تھے، اس نے بتایا۔ کیا سمجھا رہے تھے؟ عرشی نے مانی کے اس لہجے میں کہا جو سمجھنے گئی تھی، اور تم اس لہجے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ زحل نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ لہجہ تو سر کا بدل گیا ہے اور نظریں تمہاری، کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ مشکوک سے انداز میں بولی۔ تمہاری آنکھیں اور کان خراب ہو گئے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ نہ تمہیں ٹھیک سے دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی، وہ تیزی سے بولی۔ میری خراب ہے، تمہاری تو ٹھیک ہے نا، تو پھر خود ہی دیکھ لو۔ سر ابھی بھی تمہیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ عرشی نے سرگوشی کی تو زحل نے رخ موڑ کر دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر یمان موبائل میں مصروف ہو گیا۔ زحل کے دل میں کچھ کھلا تھا، شاید کوئی کلی جسے پھول بننے میں وقت تھا۔ تو میرا دماغ خراب کر رہی ہو عرشی؟ کل بھی تم نے ایسی باتیں کر کے مجھے نہ جانے کیسی کیسی سوچوں میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب بھی تم وہی کر رہی ہو۔ ہمارا ایک محترم رشتہ ہے، تم ہمیں اس نظر سے نہ دیکھو۔ اور ویسے بھی سر کا کسی بھی لڑکی پر دل آ سکتا ہے، مگر مجھ پر نہیں۔ مجھے تو شاید وہ دنیا کی سب سے بدتمیز اور بیوقوف ترین لڑکی سمجھتے ہیں۔ تم خواہ مجھے ایسی راہ پر گھسیٹ رہی ہو۔ زحل نے گویا اس سے ریکویسٹ کی۔ ہاں ویسے ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سر آلریڈی کسی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شادی شدہ اور بچوں والے ہوں۔ عرشی پر سوچ لہجے میں بولی، جبکہ یمان کی شادی اور بچوں والی بات پر زحل کے دل کو کچھ ہوا۔ ہاں تو ہوں بچوں والے، بے شک 10 بچے ہوں، مجھے کیا؟ بظاہر وہ بے پرواہی سے بولی، مگر دل کو کہیں نہ کہیں فرق پڑا تھا۔ پر اگر نہ ہوئے تو؟ اگر وہ اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہوں تو؟ عرشی نے تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے کیا تو زحل کے اندر کہیں سے آواز آئی کہ کاش ایسا ہی ہو۔ تو ڈھونڈتے رہیں، میری بھلا سے تم مجھے تنگ مت کرو، وہ جھنجھلا کر کہتی رخ پھیر گئی۔ وہ دیکھو سر یمان، وہ دونوں کینٹین سے نکل کر کلاس کی طرف جا رہی تھی، جب عرشی یمان کو دیکھتی بولی جو کسی دوسرے سر سے بات کر رہے تھے۔ آپ سر کے پاس چلیں۔ عرشی نے اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ کیوں؟ اب 1 گھنٹہ پہلے ہی تو کلاس لے کر گئے ہیں وہ، 1 گھنٹے میں ہی اداس ہو گئی اپنی چہیدے سر سے، زحل نے جل کر کہا اور جوس کا گھونٹ بھرا۔ اوف وہ بدھو، مجھے سر سے کچھ پوچھنا ہے۔ عرشی نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ہاں تو جاؤ پوچھو، مجھے اپنے ساتھ کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ زحل نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ پاگل، تمہارے مطلب کا ہی تو سوال ہے، چلو میرے ساتھ، اس سے پہلے کہ سر چلے جائیں۔ اب کہ زحل نے منع کرنے پر بھی عرشی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے آئی۔ یمان بات سے فری ہو کر اب آگے بڑھ رہا تھا جب وہ اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ کوئی کام ہے آپ دونوں کو؟ ان کے اس طرح سامنے آنے پر یمان نے پوچھا۔ نو سر، زحل نے نفی میں سر ہلایا۔ یس سر، جبکہ عرشی نے اسے کوہنی مارتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یمان کو سمجھ نہ آئے کہ کس کو سچا مانے، کہیے، مگر پھر بھی وہ عرشی سے بولا۔
سر آپ نے ماشاءاللہ سے اپنا اتنا اچھا تعارف کروا رکھا ہے کہ ہمیں مزید کچھ جاننے کی ضرورت ہی نہیں، مگر ایک ایسا سوال ہے جو سوچا آپ سے پوچھ لیا جائے، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ عرشی کیا پوچھنے والی ہے؟ یمان تو کیا خود زحل کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اوکے پوچھو۔ یمان نے اجازت دی۔ سر کیا آپ میرڈ ہیں؟ اور اگلی پل عرشی نے اپنا سوال پوچھ ڈالا تو جہاں زحل چونکی وہیں یمان کو بھی اس سے سوال کی امید نہ تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یمان نے الٹا اسے سوال کیا۔ سر میں کہاں پوچھ رہی ہوں، یہ سوال تو زحل کا ہے، اس نے بڑی فرصت سے کہتے ہوئے زحل کی طرف اشارہ کیا تو جہاں یمان کی حیرت میں اضافہ ہوا تھا وہیں جوس پیتی زحل کو ایک دم سے اچھو لگا تھا۔ جوس کا فوارہ اس کے منہ سے پھوٹا اور یمان کی سفید شرٹ پر داغ چھوڑ گیا اور پھر وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ زحل کیا ہوا تمہیں؟ عرشی جلدی سے اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگی۔ زحل آر یو اوکے؟ یمان نے بھی فکر مندی سے پوچھا۔ عرشی مسلسل اس کی پیٹھ سہراتی گئی تو وہ کچھ دیر کھانس کر سیدھی ہوئی اور لمبی لمبی سانس بھرنے لگی۔ زحل اب بہتر ہو تم؟ یمان نے اس کی آنکھوں میں اترے پانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سر۔ وہ ہولی سے بولتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اتنا برا غوطہ لگا کیسے؟ اس اچانک افطار کی عرشی کو سمجھ نہ آئی کیونکہ اس کا دھیان زحل کی طرف نہیں تھا، مگر جواب میں زحل نے اسے جن خونخوار نظروں سے دیکھا عرشی کو اپنا جواب مل گیا۔ یہ کس قسم کی بیکار چیزیں استعمال کرتی ہیں؟ اپنی صحت کے ساتھ ظلم کرنے سے بہتر ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، وہ کہتا دونوں سے رہا تھا مگر دیکھ زحل کو رہا تھا۔ زحل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے جوس کے ڈبے کو دیکھا اور چپ چاپ اسے پرے رکھ دیا۔ عرشی کے ہاتھ سے ٹپس لیں، وہ بھی جوس کے ساتھ ہی رکھ دیں۔ یمان نے خاموشی سے اس کی یہ حرکات دیکھی۔ اپنی بات کے جواب میں زحل سے فوراً ایسے رد عمل کی اسے توقع نہیں تھی۔ گڈ، ایسی فرمانبرداری پر شاباشی دینی تو بنتی تھی جو کہ اس نے دی۔ ناؤ گرلز گو ٹو یور کلاس۔ انہیں کلاس میں جانے کا کہا گیا۔ مگر سر آپ نے بتایا نہیں کہ آپ… نو آئی ایم ناٹ میرڈ۔ عرشی نے پھر سے اپنا سوال دہرانے کو تھی کہ یمان نے اسے ٹوکتے ہوئے فوراً سے جواب دیا اور زحل کے چہرے پر کچھ تلاش نہ رہا، مگر زحل اس کا جواب سن کر رخ پھیر گئی تھی، شاید وہ اپنے تاثرات اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یمان قدرے مایوس سا ہوا۔ مل گیا جواب، اب جائیے کلاس میں، وہ متانت سے بولا تو عرشی زحل کا ہاتھ پکڑے اسے کلاس کی طرف لے گئی، مگر آگے جا کر زحل نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ یہ کیا پاگل پن تھا عرشی؟ وہ غصے سے بولی۔ کون سا پاگل پن؟ ایک سمپل سا سوال ہی تو کیا تھا۔ اس کے غصے کو کسی کھاتے میں نہ لاتی تھی۔ تم چاہے ان سے 100 سوال کرو مگر اپنی طرف سے میرا نام کیوں لیا تم نے؟ اس نے اپنے غصے کی وجہ کھولی۔ اوفو پاگل سمجھا کرو نا، تمہارا نام اس لیے لیا تاکہ سر کے تاثرات دیکھ سکوں، مگر تم نے موقع پر گلے میں جوس اٹکا کر سارے پلان کا بیڑا غرق کر دیا۔ عرشی الٹا اس پر غصہ ہوئی۔ جان کرنی کیا میں نے، اور تمہیں کیا پڑی ہے سر کے تاثرات جانچنے کی؟ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ عرشی فضول سوچنے سے۔ نہیں، عرشی نے فوراً نفی میں جواب دیا۔ تم سب چھوڑو، یہ سوچو کہ سر سنگل ہیں، کوئی بیوی کوئی بچے نہیں ہیں، اب تو تمہارا چانس بن سکتا ہے۔ عرشی نے شوخی سے کہتے ہوئے اس کے شانے سے ہاتھ ٹکرایا۔ اس کے شانے سے شانہ ٹکرایا تو زحل نے ایک مکہ کس کے اس کی کمر پر رسید کر دیا۔ بہت اوور ہوتی جا رہی ہو تم، میں کیوں سوچنے لگی ایسا؟ تم سوچو، تم بناؤ اپنا چانس۔ اسے چتونوں میں گھورتی بولی۔ ہائے کاش میں بنا سکتی، مگر سر کی نظریں تو میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ہستی پر اٹھتی ہیں۔ عرشی باز نہ آئی۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ عرشی، ورنہ قسم سے میں کچھ چیز اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ وہ واقعی یہاں وہاں متلاشی نگاہوں سے دیکھتی بولی تو عرشی اس کا ارادہ بھانپتی فوراً سے قبل رفو چکر ہوئی۔ اس لڑکی کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کہہ رہی ہے کہ میں سر کے ساتھ اپنا چانس بناؤں؟ کیوں وہ سنگل؟ وہ غصے سے بول رہی تھی، جب لفظ سنگل پر آ کر وہ ٹھہر سے گئی۔ تو کیا واقعی وہ شادی شدہ نہیں ہے؟ آنکھیں ہلکی سے چمکی تھیں۔ ویسے کیوں نہیں کہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اتنے ہینڈسم ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، انہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل سکتی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر یمان کے متعلق سوچنا شروع ہو گئی۔ ہائے کاش میں بنا سکتی، مگر سر کی نظریں تو میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ہستی پر اٹھتی ہیں۔ عرشی کے تازہ کہے الفاظ سماعتوں میں گونجے تو وہ لب دانتوں تلے دبا کر مسکرا دی۔ یہ عرشی بھی نا پوری پاگل ہے، خواہ میرا بھی دماغ خراب کرے گی، ایسا کچھ نہیں ہے زحل، اس عرشی کی باتوں میں مت آنا۔ زحل نے اپنے آپ کو سمجھایا، کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے آفس میں بیٹھا یمان اس وقت زحل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ آج وہ اسے بدلی سے کیوں لگ رہی تھی؟ اس کے یوں چھپ کے دیکھنے کا کیا مقصد تھا؟ اور پھر تازہ ہوا واقعہ، کیا واقعی عرشی کا پوچھا گیا سوال زحل کی طرف سے تھا؟ اس کے ایسے رد عمل سے ظاہر تو یہی تھا کہ اسی کی طرف سے تھا، مگر وہ کیوں جاننا چاہتی تھی؟ اس کا چپکے سے دیکھنا اور پھر عرشی کے مطابق اس کا یہ سوال تو ایک ہی سمت اشارہ کرتا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ کیا جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہے یا میری سوچ غلط ہے؟ اس نے اپنے آپ ہی سے پوچھا، مگر جس سوال کا جواب زحل کے پاس نہیں تھا اس کا جواب خود اس کے اپنے پاس کیسے ہوتا؟ زحل فاطمہ، اس کے لبوں نے زحل کا نام ادا کیا۔ تمہیں سمجھنا قدرے مشکل ہے۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا، نظریں اپنی سفید شرٹ پر گئیں جو وہ زحل کے مہربانی سے داغدار ہو گئی تھی، مگر یہ یمان کو اچھے لگ رہے تھے۔ آج جمعے کا دن تھا اور آخری پیریڈ ویسے بھی فری تھا، اس لیے زحل 11 بجے گھر جانے کو نکل آئی تھی۔ واپسی پر وہ اکثر عرشی کے ساتھ ہی آ جاتی تھی، مگر آج عرشی کے گھر مہمانوں کی آمد کے سبب وہ چھٹی پر تھی۔ زحل شرجیل کے ساتھ تو کسی صورت نہیں جانے والی تھی۔ تبھی پبلک ٹرانسپورٹ لینے کی غرض سے وہ یونیورسٹی کے باہر شیڈ تلے آ کھڑی ہوئی، جہاں کئی اسٹوڈنٹس اسی غرض سے کھڑے تھے، مگر آج وہ چونکہ آخری پیریڈ چھوڑے آ گئی تھی
اور آپ ٹائمنگ گھنٹے بعد کی تھی تو یہاں بس اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی تھے. یہاں تو دھوپ ہی نہیں ہے, باہر نکل کر دھوپ ہی سیک لوں. مگر نہیں, اتنی دھوپ سیکنے لگ گئی تو وہ دین دگنی جب ہیرے سے کوئلہ بن جاؤں گی. اتنی حسین ہوں, لوگ مرتے ہیں مجھ پر, مگر پھر بھی تو کوئی مجھے پوچھے گا ہی نہیں. پھر تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی جب یونیورسٹی کے دوسرے گیٹ سے گاڑی نکالتے ہوئے یمان کی نظر اس پر پڑی. اسے اپنے آپ سے باتیں کرتا دیکھ کر وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا. یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے پوچھا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی. جھک ماری, دیکھ نہیں رہے آپ ویٹ کر رہی ہوں. وہ واپس پرانی زحل بنتی بولی. کس کا ویٹ کر رہی ہو؟ یمان اس کی بات کا برا منائے بغیر بولا. رکشہ, چنگچی, گاڑی, ٹرک, جہاز جو بھی مل جائے. وہ انگلیوں پر سب کنواتی بولی. گاڑی اویلیبل ہے, آؤ میں چھوڑ دوں. یمان نے کیا سوچ کر اسے یہ آفر کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا, مگر زحل اس آفر پر کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی. کیا کہا آپ نے؟ آپ چھوڑیں گے مجھے؟ اس نے حیرت سے یمان کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. پکڑا ہی کب ہے؟ بے ساختہ یمان کے لبوں سے نکلا اور وہ اپنے آپ پر ہی حیران ہوتا خود کو دل میں سخت جھڑکنے لگا. کیا کہا؟ زحل اس کی سرگوشی بھری آواز میں کہیں بات سن نہ پائی. میں نے کہا کوئی مسئلہ. اس نے بات بدلی. جی یہ مسئلہ ہے, میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی. اس نے یہ آفر ریجیکٹ کی. تو پھر کس کے ساتھ جاؤ گی؟ یمان نے برجستگی سے پوچھا. جس کے ساتھ مرضی جاؤں, آپ کو اس سے کیا؟ وہ اکڑ دکھاتی بولی. ویسے بھی کل جو چپکے یمان کو دیکھنے والی اس نے حرکتیں کی تھی ان سے وہ خود ہی شرمندہ تھی, اور اس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے وہ خود کو پرانی والی زحل بنا رہی تھی. روز کس سے جاتی ہے؟ اس نے پوچھا. عرشی کے ساتھ, اس نے بتایا. پر آج عریشہ نہیں ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ لینے سے بہتر ہے تو میرے ساتھ چلو. یمان کی آفر ابھی قائم تھی. اس مہربانی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی قبر اچکاتی پوچھنے لگی. اس مہربانی سے تکلیف کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا اسی کے انداز میں بولا. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ شانے اچکاتی بولی. تو پھر بیٹھو. یمان نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو پہلے تو وہ کچھ دیر اس کے ساتھ جانے نہ جانے کی کشمکش میں کھڑی رہی, مگر پھر آفر قبول کرنے کا فیصلہ کرتی بیگ شانے پر ڈالے گاڑی میں آ بیٹھی. یمان نے دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا. آپ مجھے زندہ سلامت گھر پہنچا دیجیے گا, گاڑی کہیں ٹھوکیے گا مت. یمان کے بیٹھتے ہی وہ بولی. تمہیں کبھی کسی نے بتایا نہیں؟ یمان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا. کیا؟ زحل نے پوچھا. یہی کہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. اس نے ہلکا سا ڈپٹا تھا. جو سوچ کے بولے وہ زحل ہی کیا؟ وہ ایک ادا سے بال جھٹکتی شانے بے نیازی سے بولی, جبکہ یمان اس کی ایسی ادا پر دانگے رہ گیا. کیا چیز تھی یہ؟ ویسے ایک بات تو بتائیں. کچھ خیال آنے پر وہ بولی. عزت میں کمی کرنے کا یہ خوب طریقہ ہے کہ آپ سے تم تک کا سفر طے کر لیا جائے. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. وہ ناسمجھی سے گویا ہوا. مطلب یہ کہ آپ مجھے تم کہہ کر کس خوشی میں مخاطب کرنے لگے؟ آپ کہتے کہتے زبان تھک چکی ہے کیا؟ یہ سوال آج زحل نے پوچھ ہی لیا. ایک سیکنڈ, کیا میں تمہیں تم کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں؟ یمان ٹھٹکا. دیکھا, ابھی بھی آپ نے تم ہی کہا. زحل نے اس کا تم پکڑا تو وہ سوچ میں پڑا کہ کب اور کیسے اس کی زبان زحل کو آپ سے تم کہنے لگی, جبکہ وہ تو سبھی اسٹوڈنٹس کو آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا, خاص کر لڑکیوں کو. اوکے اٹس فائن, اگر میں تمہیں تم کہہ کر مخاطب کرتا ہوں. کیا تمہیں کوئی ایشو ہے؟ یمان نے اب ظاہر کیا کہ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, مگر اندر سے وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں ہے. اگر وہ کسی کو تم کہہ کر پکارتا تو یقیناً وہ اس شخص کو کہیں نہ کہیں اپنے کچھ تو قریب سمجھتا ہے. نو اٹس ناٹ اوکے, کیونکہ عرشی کا کہنا ہے کہ آپ شاید مجھے عزت دے کر تھک چکے ہیں, تبھی آپ کہنا گوارا نہیں کرتے. زحل کو یہی بات کھل رہی تھی, جبکہ یمان اس کی بے وقوفی پر اندر ہی اندر ہنسا. ضروری تو نہیں عریشہ کا ہر کہا صحیح ہو, وہ غلط بھی تو ہو سکتی ہے. کسی کو تم کہنے سے اس کی عزت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. یمان نے اسے دوسری جانب سے بھی سوچنے کا بھی کہا. تو پھر صحیح کیا ہے آپ بتا دیں. صحیح وجہ اس نے یمان سے جانی چاہی. کوئی وجہ نہیں ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں کی لوکیشن ہے تمہاری. اس نے بات بدلتے ہوئے ایڈریس پوچھا. وہ وجہ کیا بتاتا, جبکہ وجہ سے وہ خود بھی ناواقف تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ کیونکہ پوری کلاس کے اسٹوڈنٹس کی نسبت اس کی نظریں زیادہ زحل کی جانب اٹھتی ہیں. وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس لڑکی کی کوئی بات اسے بری نہیں لگتی. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اسے تم کہہ کر مخاطب کرنے لگا, اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آج کیوں اس نے زحل کو لفٹ دی. وہ بھی اصرار کر کے وہ سب سے بڑی اور اہم وجہ سمجھنے سے قاصر تھا. فی الحال سیدھے جاتے جائیں. جہاں گاڑی دائیں بائیں ٹھوکنی, میرا مطلب موڑنی ہوگی, میں بتا دوں گی. لفظ ٹھوکنے پر یمان نے اسے گھورا تو اس نے جلدی سے مطلب درست کیا. ویسے زیادہ دور نہیں ہے میرا گھر, پاس ہی ہے, یہی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کی دوری پر. جس انداز میں بولی یمان نے حیرت اسے دیکھا. گھنٹہ ڈیڑھ, اسے تو مختصر سا سفر سمجھتی ہو. وہ بولے بغیر نہ رہ سکا. ہو گئی نا حیران. ارے مذاق کر رہی ہوں سر, پریشان مت ہو, مختصر سا سفر ہے, جلد جان چھوڑ دوں گی آپ کی. وہ یوں بولی جیسے اپنے کسی دوست سے گفتگو کر رہی. مجھے کوئی مسئلہ نہیں. یمان نے واضح لفظوں میں نہ کہا, تبھی زحل سمجھ نہ پائی کہ اسے کس بات کا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھی نہیں. اس نے جانا چاہا تو میں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں. یمان خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیا سمجھا تھا. ویسے آپ کہاں رہتے ہیں سر؟ اس نے پوچھا. سید پور, اس نے جواب دیا. ارے ہاں, میں تو بھول ہی گئی تھی. ویسے مجھے بچپن سے ہی سید پور گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے. وہ اشتیاق سے بولی. تو پھر دیکھا کیوں نہیں؟
یمان نے پوچھا کہ اگر اتنا ہی شوق ہے تو ابھی تک دیکھا کیوں نہیں؟ کوئی دکھانے لے جائے تب نا، ساری زندگی گھر سے انسٹیٹیوٹ اور انسٹیٹیوٹ سے گھر، بس ایسی ہی دنیا چھوڑ جاؤں گی میں دنیا میں کچھ دیکھے بغیر؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ یمان نے اسے سختی سے ڈپٹا۔ آپ کو کیا پتا میرا دکھ، آپ تو لڑکے ہیں نا، جب جہاں دل کیا نکل پڑے، مگر مجھے تو گھر کی چھت پر جانے پر بھی سو باتیں سننی پڑتی ہیں۔ خوبصورتی کیا ہے یہ کبھی نہ کسی نے بتایا، نہ سمجھایا، نہ دکھایا، بس اس چھوٹے سے پرزے میں دیکھ دیکھ کر آنکھیں بھرتی رہتی ہوں۔ خیر یہاں سے رائٹ ہو جائیں۔ وہ موبائل کو دیکھتی اداسی سے گویا ہوئی، جبکہ اس کی آنکھوں اور لہجے میں امڑ کر آتی اداسی یمان سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی؟ اور ایسا کیوں ہے؟ یمان نے وجہ جانی چاہی، وجہ نہ پوچھے، کیونکہ اگر میں بتانا شروع ہوئی نا تو پھر ساری بھڑاس نکال کر ہی دم لوں گی۔ اس نے بتانے سے گریز ہی کرنا چاہا۔ تو نکال لو، یمان نے موقع دیا۔ اچھا تو پھر سنیں، میرے گھر میں ایک دادی ہیں، میری پیاری دادی جان، جنہوں نے کبھی ہمارے باپ کو ہمارا بننے ہی نہیں دیا۔ پھر ایک تائی جان ہے جنہیں لگتا ہے کہ اس گھر پہ بس ان کا ہی راج ہے، اور یہ کہ میں، میری ماں اور بہن، ہم تینوں تو ان کے غلام ہیں۔ ایک تایا ابا ہیں جو دوسروں کی کم بیوی کی زیادہ سنتے ہیں، اور ایک میرے ابا ہیں جو ہر کسی کی سنتے ہیں بس اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر۔ ایک پیارے سے سبتین بھائی ہیں میرے تایا کے بڑے سپوت، جن کی شکل پر ہمیشہ نو لفٹ کا بورڈ لٹکا رہتا ہے، اور ایک شرجیلا میرے تایا کا چھوٹا سپوت، نکما، نکھٹو، آوارہ، جس نے پیدا ہو کر میری نظر میں تو صرف اس دھرتی کا بوجھ ہی بڑھایا ہے۔ یہ ہے میری فیملی کا تعارف، اور یقیناً اس تعارف کے بعد آپ کو وجہ بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب اس کے بعد مجھ سے کسی قسم کی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ سب آپ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں بتایا۔ میری بلا سے ساری دنیا جان جائے، میرے گھر اور میرے دل کے حالات، مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر کوئی مجھ سے ہمدردی کرے اس سے ضرور فرق پڑتا ہے مجھے۔ اس نے پہلے ہی بتلا دیا کہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یمان اس کے منہ سے یہ سب سننے کے بعد کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ بس گاڑی کی سپیڈ سلو کیے اس کی آنکھوں میں اتری تکلیف دیکھ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ اپنے اندر اتنا درد رکھنے والی یہ لڑکی باہر والوں کے سامنے کیسے ہلاکو خان بنی پھرتی ہے۔ یہ اس کی ہمت تھی یا پھر وہ سب کی عادی ہو چکی تھی، مگر اس کی درد چھلکاتی آنکھوں سے تو واضح تھا کہ وہ درد دبا کر رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہرگز اپنے گھر کے ایسے حالات کی عادی نہیں۔ کوئی تمہیں جانے نہیں دیتا یا لے کر نہیں جاتا؟ یمان نے پوچھا۔ لے کر نہیں جاتا، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تمہارے ان فضول شوق کے لیے وقت نہیں ہے، وہ بچوں کے سے انداز میں بولی۔ اور اگر میں تمہیں تمہاری من پسند جگہ لے چلوں تو؟ اس کا بچوں جیسا انداز یمان کو بہت بھایا تھا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنا گاؤں گھما سکتا ہوں، یمان نے اس بار واضح لفظوں میں کہا۔ کیا سچ میں؟ تو وہ چہک اٹھی۔ شور، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تم چاہو تو میری حویلی میں وزٹ بھی کر سکتی ہوں، مہمان نوازی بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھے ہیں ہم، وہ اترا کر بولا۔ کیا واقعی آپ حویلی میں رہتے ہیں؟ یہ سن کر تو وہ اور بھی چہک اٹھی۔ کیسی ہے آپ کی حویلی؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت خوبصورت، یمان نے بہت پر قدرے زور دیا۔ پھر تو دیکھنی ہی پڑے گی، مگر کچھ سوچ کر اس کا منہ لٹکا۔ مگر؟ یمان نے پوچھا۔ مگر کوئی مجھے آپ کے ساتھ بھیجنے کو راضی ہوگا تب نا۔ ایسا پاسبل ہی نہیں، دادی بابا سے جوتے پڑوائیں گے اور تائی یونیورسٹی چھڑوا کر گھر بٹھا دیں گے، مگر میں پھر بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ وہ آخر میں کچھ سوچتی بولی۔ وہ کیسے؟ یمان نے اتنے خطرناک انجام کے بعد بھی پوچھا کہ کیسے؟ چپکے سے، وہ شرارت سے بولی۔ یونیورسٹی کے بہانے ہم آپ کے گاؤں نکل جائیں گے اور پھر آف ٹائمنگ میں واپس آ جائیں گے۔ کیسا؟ اس نے اپنا آئیڈیا بتایا، جسے سن کر پہلے تو یمان نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر ہولے سے ہنس پڑا۔ وہ ہنسا تو زحل ٹھہر سی گئی، کھو سی گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ زحل سے بات کرتے ہوئے اس کی کسی بات پر ہنسا تھا۔ کتنی خوبصورت ہنسی تھی اس کی۔ کیا دماغ پایا تم نے، تمہارے اس شاندار آئیڈیا کی داد دیتا ہوں میں۔ یمان نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر باقاعدہ کلاپنگ کی، یقیناً اس کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ محترمہ زحل صاحبہ، آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو یمان حیدر شاہ پر آنکھ بھی اٹھا سکے، مگر تمہارے اس کارنامے کے بعد لگتا ہے تم سمیت مجھے بھی تمہاری دادی اور والد سے جوتے کھانے پڑیں گے۔ مطلب سیریسلی تم نے سوچا بھی کیسے؟ یمان اب کے سنجیدہ ہوا۔ ارے میں کسی کو پتہ لگنے دوں گی تب نا، اور ایسے کیسے کوئی کچھ کہہ دے گا آپ کو؟ کوئی کہہ کے تو دکھائے، آپ کے حصے کے جوتے بھی میں کھا لوں گی، مگر آپ کو ہوا تک نہیں لگنے دوں گی۔ وہ جذباتی ہوتی بولی تو یمان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا انداز، اس کے الفاظ یمان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئے، جبکہ زحل کو جب احساس ہوا کہ وہ روانی میں کیا بول گئی ہے تو چپ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ میرا مطلب تھا کہ میں آپ کو اپنی وجہ سے کیوں کچھ ہونے دوں۔ کچھ دیر بعد اس نے وضاحت کی۔ میرا اتنا احساس کرنے کا شکریہ۔ آپ طنز کر رہے ہیں مجھ پر؟ زحل نے روٹھے پن سے کہا۔ نہیں، میں تو دل سے شکر گزار ہوں تمہارا، وہ اب کے دل پر ہاتھ رکھتا بولا۔ آپ 100% طنز کر رہے ہیں، وہ سمجھ گئی۔ خیر یہاں سے لیفٹ ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ پھر کب چلیں ہم؟ اس نے انگلی اٹھا کر بائیں سمت کا اشارہ کیا اور پلان پر عمل کرنے کا وقت پوچھا۔ ہم نہیں، صرف میں، اس طرح ٹریولنگ کا سوچنا بھی مت۔ یمان نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیرا۔ مگر کیوں؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ لٹک کے منہ کے ساتھ بولی۔ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے زحل، یمان نے اسے سمجھایا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے تو بس جانا ہے، وہ ضدی پن سے بولی تو اس کی اس ضد پر یمان نے بڑی فرصت سے اسے دیکھا۔ کتنی اچھی لگ رہی تھی وہ اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتی۔ میں لے چلوں گا مگر اس طرح نہیں، وہ بولا۔ تو پھر کس طرح؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ یہ تو سوچنا پڑے گا، وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔
جلدی سوچ لیجیے گا، یہ نہ ہو کہیں آپ کے پلان کا انتظار کرتے کرتے ملک الموت آ جائے مجھے لینے۔ وہ کچھ معنی انداز میں بولی۔ زحل، یمان نے بے ساختہ اسے غصے سے پکارا تو وہ سہم سے گئی۔ خبردار سے دوبارہ ایسی بات کی، بہت فضول بولتی ہو تم۔ یمان کے چہرے کے تاثرات اور لہجہ دونوں قدرے سخت ہوئے، جبکہ زحل اس کے ایسے رد عمل پر مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔ اوکے سوری، اس نے سوری کہا اور خفا خفا سی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ زیادہ ہی سختی سے ڈانٹ دیا تھا شاید اس نے۔ الفاظ خود غلط چنتی اور خفا مجھ سے ہوتی ہو۔ ویری بیڈ زحل۔ کچھ دیر بعد بھی وہ جب کچھ نہ بولی تو اس کی خاموشی یمان کو بہت کھلی۔ ہاں میں تو ہوں ہی بری، پوری دنیا صحیح ہے اور بس زحل غلط ہے۔ گھر میں گھر والے نہیں جینے دیتے اور یونیورسٹی میں آپ، ہر وقت زحل کسی نہ کسی کی ڈانٹ کا نشانہ بنی رہے، بس یہی زندگی ہے اس کی۔ وہ رونے والی صورت بناتی بولی۔ زحل آر یو میڈ؟ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا وہ کہیں واقعی میں نہ رو پڑے؟ وہ یمان کو فکر ہوئی۔ ہاں تو میں نے بھی ایسا کیا کہہ دیا جو آپ نے مجھے اتنی بری طرح ڈانٹا؟ اس نے شکوہ کیا۔ تمہارے لیے ایسا کہنا کہ کیا کوئی بڑی بات نہیں؟ یمان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ تمہارے لیے نہیں ہے مگر میرے لیے ہے۔ کب کیسے وہ یہ الفاظ بھول گیا وہ نہ سمجھ پایا، پر جب بول گیا تو پھر لب دانتوں تلے دبائے نظریں پھیر گیا اور سڑک پر دیکھنے لگا، کیونکہ زحل آنکھوں میں حیرت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مطلب آپ کے لیے کیوں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ زیادہ سوال جواب مت کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر کہیں دنیا کے آخری کونے میں تو نہیں جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ جس بات کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ بات وہ اسی طرح بدل دیتا تھا۔ ابھی بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ آئے گا تو تب جب آپ گاڑی کی سپیڈ بڑھائیں گے، کب سے کچوے کی سپیڈ پہ تو چل رہی ہے، اگر ایسے ہی چلتی رہی تو کل ہی پہنچوں گے میں۔ زحل نے اس کی توجہ سپیڈ کی جانب کروائی تو وہ سچ میں چونکا، کیونکہ جب زحل اپنا دکھڑا سنا رہی تھی یمان نے تب سے گاڑی کی سپیڈ سلو کر کے اسے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ بس یہیں روکتے ہیں، آ گیا میرا گھر۔ کچھ دیر وہ بولی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو وہ اگلے 2 منٹ میں ہی پہنچ گئے۔ میں آپ کو اندر آنے کی آفر ضرور کرتی مگر وہ کیا ہے نا سر، اس گھر کے لوگ بہت تنگ نظر ہیں۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے لیے نہیں مگر ہمارے لیے ضرور ہیں۔ یہ کون ہے، کس کے ساتھ آئی ہو، کیا چل رہا ہے؟ کچھ زیادہ ہی برا لگ گئے ہیں تمہیں یہ سارے جملے؟ میری دادی اور تائی کے من پسند جملے ہیں، بہتر ہے آپ ان سے اور ان کے ایسے جملوں سے بچے رہیں۔ اور چاہ کر بھی اسے اندر آنے کی آفر نہیں کر سکتی تھی۔ اٹس اوکے، میں ویسے بھی بس ڈراپ بھی کرنے آیا ہوں۔ صاف لفظوں میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اندر آنا بھی نہیں چاہتا۔ ڈرتی تو ویسے ان سے میری جوتی بھی نہیں ہے مگر آپ کی عزت اور عزت نفس بہت اہم ہے میرے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ کے ساتھ سفر کا بہت مزہ آیا، اتنے برے بھی نہیں ہیں آپ۔ وہ دوستانہ پن سے بولی تو یمان بھی بے ساختہ مسکرایا۔ آج سے مجھے برا سمجھنا چھوڑ دو، ویسے میں برا ہوں بھی نہیں، یمان مسکرا کر بولا۔ اتنے اچھے بھی نہیں، قدرے کھڑوس سے ہیں، مجھ پہ غصہ کرنا چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے اچھے بھی لگنے لگے۔ وہ مسکرا کر کہتی گاڑی سے نکل آئی۔ میں دوست نہیں تمہارا ٹیچر ہوں، اور ٹیچر غلط بات اور غلط کام پر ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے ہی ہیں۔ یمان نے فرق واضح کیا۔ اب کھڑی کیوں ہو جاؤ؟ اسے کھڑکی کے پاس پرسوچ نظروں سے ٹکا دے کر اس نے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں کہ آپ دوست ہوتے تو کیسے ہوتے؟ اس نے بتایا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ تو پھر کیا سوچا؟ یمان نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ آپ دوست ہوتے تو بھی ایسے ہی ہوتے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی تو یمان بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا اور پھر اس کی نظریں ایک جگہ ٹھہر سی گئیں۔ زحل ہنس رہی تھی اور اس کی بائیں گال میں ڈمپل پڑا تھا جو کتنا واضح اور خوبصورت تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس نے یہ پہلے کیوں نہیں دیکھا، یا پھر اس نے زحل کو ہنستے ہوئے بہت کم دیکھا تھا اور اس نے اس کی ہنسی پر آج غور پہلی بار کیا تھا۔ غلط، میں دوست ہوتا تو یکسر مختلف ہوتا۔ یمان نے ہنستی ہوئی زحل کی بات کی تردید کی۔ تو پھر آپ میرے دوست بن جائیں۔ وہ اگلی پل بولی تو یمان نے تعجب سے اسے دیکھا، جس نے بنا ایک لمحے کا بھی وقت ضائع کیے اسے دوستی کی خواہش کا اظہار کر ڈالا۔ تمہیں کیوں دوستی کرنی ہے مجھ سے؟ یمان نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ تاکہ آپ کی کلاس میں آنے کے سب سے زیادہ خوشی مجھے ہو، مجھے سب کا ریکارڈ بھی تو توڑنا ہے۔ وہ شرارت سے بولی۔ مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ویسے تو میرے آنے پر تمہارا ہی بی پی لو ہو جاتا ہے، یمان نے بھی شرارت سے کہا تو زحل نے منہ بنایا۔ اینی ویز اب میں چلتا ہوں، سوری، سی یو ٹمورو۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اوکے بائے، مگر اس بارے میں سوچئے گا ضرور۔ وہ ہاتھ ہلا کر کہتی اندر چلی گئی، جبکہ یمان اس عالیشان بنگلے کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ اتنے بڑے گھر میں رہنے والوں کی سوچ کس قدر چھوٹی، اور پھر زحل کی باتوں کو سوچ کر مسکراتا گاڑی موڑ گیا۔ کس کے ساتھ آ رہی ہو تم؟ زحل لامت سے ہوتی ابھی کوریڈور میں داخل ہوئی ہی تھی کہ عقب سے تیزی سے آتا شرجیل نے غصے سے پوچھا۔ وہ پلٹی اور اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں جس کے ساتھ بھی آؤں تمہیں اس سے کیا؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں کہ کس کے ساتھ آ رہی ہو تم؟ کون چھوڑ کر گیا تمہیں گھر تک؟ وہ باقی کے قدم اٹھاتا بھی اس کے روبرو چلا آیا۔ اوہ، تم تو میری جاسوسی کر رہے تھے، وہ چہرے کے بگڑے زاویوں کے ساتھ بولی۔ جو تمہاری حرکتیں ہیں تم پر نظر رکھنا بنتا بھی ہے، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ وہ خود بھی ابھی یونیورسٹی سے آیا تھا۔ گیٹ کے سامنے زحل کو کسی گاڑی کے پاس کھڑا اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کر کے اندر جاتا اس نے دیکھا، اور اسے ڈراپ کرنے والے کا چہرہ بھی گاڑی موڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ حرکتیں میری نہیں بلکہ تمہاری شرمناک ہے، اس لیے شرم تمہیں آنی چاہیے نہ کہ مجھے۔
اور میں جس کے ساتھ چاہے آؤں تم میرے باپ لگے ہو جو مجھ سے سوال جواب کرنے کھڑے ہو جاتے ہو. اپنی حد میں رہا کرو, آئی سمجھ. شرجیل کی حرکتوں والی بات پر زحل کو آگ ہی تو لگ گئی تھی. صحیح کہا تم نے, میں تمہارا باپ نہیں, مگر جو تمہارا باپ ہے نا اب وہی تم سے سوال کرے گا کہ کہاں کی اڑانے بھرتی پھر رہی ہو. تم بتاؤ کیا جا کر انہیں تم اپنے اس جوان ہینڈسم ٹیچر کے ساتھ واپس آئی ہو. وہ انگارے اگل رہا تھا جبکہ زحل چند لمحوں کے لیے گھبرا سے گئی کہ اگر واقعی اس نے بتا دیا تو. بکواس مت کرو, میں ارشی کے ساتھ آئی ہوں, روز اسی کے ساتھ آتی ہوں. وہ صاف مکری. یہ آنکھیں میں نے بس تمہیں دیکھنے کے لیے رکھی ہیں ڈیئر کزن, تم کب کس کے ساتھ آتی ہو سب دیکھتا ہوں. تم جھوٹ بولنے میں جتنی ہی ماہر صحیح, مگر یقین تو میرے چچا میرا ہی کریں گے. تو کیا پھر بتاؤں انہیں جا کر. اس نے گویا باپ کے نام کی مکھی اڑائی تھی. تمہیں جس کو بتانا ہے بتاؤ, میں بھی تمہیں جھوٹا ثابت کر کے دم لوں گی. ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے. وہ کے اندر سے وہ ڈری ہوئی تھی, مگر اس پر شرجیل جتنا ڈر صاف ظاہر کرتا وہ اتنا ہی شیر ہوتا. کیا یاد کرو گے, نہیں بتاتا, ایک موقع دیتا ہوں اور بخش دیتا ہوں, مگر آئندہ تم مجھے میرے علاوہ کسی مرد کے ساتھ نظر آئیں تو یاد رکھنا تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. اس نے پہلے تو گویا احسان کیا, بخش کے, اور پھر دھمکی لگائی. مجھے تمہاری بخشش کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں تمہارے حکم کے غلام ہوں. یہ پابندیاں کسی اور پر جا کر لگاؤ. زحل نے ہاتھ جھلا کر گویا اسے دفع ہو جانے کا اشارہ دیا. اب تو ساری زندگی کے لیے تمہیں میرا پابند ہونا ہے. تیاری پکڑ لو, بہت جلد تمہارے پر کاٹنے والا ہوں. تب تک جتنی اڑانے بھرنی ہے بھر لو. آخر میں اس چڑیا کو میری قید میں آنے بنا پروں کے میری قید میں پھڑپھڑانے کے قابل بھی نہیں رہو گی. وہ گویا پکا ارادہ کرتا وہاں سے ہٹ گیا. تمہاری قید میں آنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی, بلکہ تم ہی مر جاؤ ورنہ بہتر ہوں. اتنا اچھا موڈ تھا میرا سارا غارت کر کے رکھ دیا اس خبیث انسان نے. وہ جبڑے بھینچ کر کہتی پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی آئی. خیر تو ہے, آج موڈ صبح سے کافی خوشگوار معلوم ہو رہا ہے. کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا کیا؟ رات کے کھانے کے دوران اریب بار بار اسے دیکھ رہا تھا جو آج چڑی شکل بنا کر بیٹھنے کے بجائے کافی پرسکون اور ڈھیلے ڈھالے تاثرات لیے بیٹھا تھا. قارون کے خزانے سے بھی قیمتی چیزیں ہیں اس دنیا میں, یمان نے تبصرہ کیا. تبصرہ نہیں مانگا, جواب مانگے. اس خوشگوار موڈ کی وجہ جان سکتا ہوں. اسے تو بس جواب چاہیے تھا. میرا موڈ تو روز ہی ایسا ہوتا ہے, شاید تم نے کبھی غور نہیں کیا, یمانی والا منہ میں ڈالتا بولا. تم واحد بندے ہو جس کے ساتھ روز دن رات میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. سب سے زیادہ غور میری آنکھیں تم پر ہی کرتی ہیں, اس لیے سیدھی طرح بتاؤ بات کیا ہے. اریب نے بجا کہا تھا. کوئی بات نہیں ہے یار, تمہاری خواہ خواہی ایسا لگ رہا ہے, اور اگر تمہیں خواہ خواہی ایسا لگ رہا ہے, اور اگر میرا موڈ خوشگوار ہے تو ضروری نہیں کیونکہ وجہ ہو. انسان کے موڈ تو اکثر ہی بدلتے رہتے ہیں. یمان شاید آسانی سے اصل بات کی طرف آنے والوں میں سے نہیں تھا. ہاں ضروری ہے کہ وجہ ہو, کیونکہ بنا وجہ کے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے بتاؤ کہ کہیں لڑکی ورکی کا تو کوئی چکر نہیں ہے, کہیں کوئی پسند تو نہیں آ گئی. اگر ایسا ہے تو کہہ ڈالو, میں سننے کو بے چین ہوں. اری بنا رکے ایک سانس میں بولا تو لڑکی والی بات پر بے ساختہ ایک چہرہ یمان کی آنکھوں کے سامنے ابھرا. وہ بڑی بڑی بلیوں سی آنکھیں اور وہ نگینے سے چمکتی ناک, وہ گال کا ڈمپل اور بتراشے لبوں کی ہنسی. یہ چہرہ سوائے زحل کے اور کس کا ہو سکتا تھا, مگر سمجھنے والی بات یہ تھی کہ یہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیوں لے رہا تھا. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یمان نے نظریں چرائیں کیونکہ ابھی وہ اس کشمکش میں جکڑا ہوا تھا کہ اسے زحل کا خیال کیوں آ رہا ہے, اس کی سوچ کیوں آ رہی ہے, کیوں اریب کی اس بات پر زحل کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آ سمایا, کیوں. تو بہت ٹیڑھی گھیر ہے یمان حیدر, آسانی سے کچھ بھی نہیں اگلتا, مگر میں بہت جلد اگلوا کر ہی دم لوں گا. اریب نے مزید پیچھے پڑنے کا ارادہ ترک کیا. ایسا کچھ ہوا تو ضرور اگل دوں گا, مگر فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے, یمان نے کہتے ہوئے پانی کا خون بھرا. سوچ لے, پکا ایسا کچھ نہیں ہے نا. اریب نے بھی سچ سچ بتانے کا موقع دیا. یمان نے سوچا اور خیال پھر سے زحل کا ہی آیا, اس پاگل بڑبولی اور حسین لڑکی کا. اس نے سر جھٹکا اور بولا, نہیں, وہ یہ بات ختم ہوئی. ضروری تو نہیں عریشہ کا ہر کہا صحیح ہے, وہ غلط بھی تو ہو سکتی ہے. کسی کو تم کہنے سے اس کی عزت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. زحل سائڈ لیمپ کی روشنی میں بیڈ پر دراز چھت کو تکتی یمان کے متعلق سوچ رہی تھی. ہاں, عرشی کی بچی غلط بھی تو ہو سکتی ہے. انفیکٹ وہ غلط ہی ہے. سر کلاس میں سب سے زیادہ مجھے اہمیت دیتے ہیں, وہ فخریہ لہجے میں بولی, کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ باقیوں سے زیادہ اسے مخاطب کرتے, اور آج جو لفٹ تھی اس کے بعد سوچے اور بھی گہری ہو گئی. اور اگر میں تمہیں تمہاری من پسند جگہ لے چلوں تو. یہ احساس زحل کے لیے بہت قیمتی تھا, مگر کیا یہ ہمدردی تھی یا واقعی احساس تھا. وہ الجھی کیونکہ وہ تو تب سے یہ احساس سمجھ رہی تھی. خبردار جو دوبارہ ایسی بات کی بہت فضول بولتی ہو تم. اس کی مرنے والی بات پر کیسے یمان نے اسے ڈانٹا تھا. اس ڈانٹ پر تو تب تو زحل کو برا لگا, مگر اب وہی ڈانٹ اسے اچھی لگ رہی تھی. تمہارے لیے ایسا کہنا کیا کوئی بڑی بات نہیں. تمہارے لیے نہیں ہے مگر میرے لیے ہے. کیا واقعی آپ کے لیے میرا ہونا نہ ہونا معنی رکھتا ہے. آپ کی بات تو اسی طرف اشارہ کرتی ہے. وہ دل ہی دل میں یمان سے مخاطب ہوئی. زحل تم ابھی تک جاگ رہی ہو, سوئی کیوں نہیں. امایا نے کروٹ بدلی تو اس کی آنکھ کھلی اور پھر نظر اپنے برابر بیڈ کے دوسری جانب لیٹی چھت کو گھورتی زحل پر پڑی تو پوچھنے لگی, کیا آپی تم نے کچھ کہا. وہ خیالوں سے نکلتی چونک کر بولی, میں پوچھ رہی ہوں کہ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو, کل یونیورسٹی نہیں جانا کیا. امایا نے اپنا سوال دہرایا. جانا ہے, بس نیند نہیں آ رہی.
اس نے کہا تو سچ ہی تھا کیونکہ نیند آ رہی اس کی نہ جانے کیوں اڑ گئی تھی. آنکھیں بند کرو کچھ دیر تک آ جائے گی, امایا نے مشورہ دیا. اچھا کوشش کرتی ہوں, مگر آپ ہی ایک بات تو بتاؤ. اسے کچھ خیال آیا کہ امایا سے پوچھے. کیا ہے زحل, جلدی پوچھو. امایا نیند میں تھی. اگر کوئی ہمیں آپ کہہ کر مخاطب کرتا ہو مگر پھر ایک دم سے تم کہنا شروع کر دے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے امایا سے پوچھ کر اپنی الجھن دور کرنا چاہی. اس کے دو مطلب ہوئے, یا تو یہ کہ آپ اس کے نظر میں آپ اس کے نظر میں اتنی عزت کی قابل نہیں رہے کہ وہ آپ کو آپ کہہ کر مخاطب کرے, یا یہ کہ آپ کی عزت, حیثیت اور اہمیت اس کے نظر میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ آپ سے آپ کہہ کر وہ باتیں نہیں کر سکتا جو تم کہہ کر سکتا ہے. یعنی آپ میں تھوڑی جھجک اور لحاظ آ جاتا ہے اور تم میں بے تکلفی یعنی دوستانہ پن. امایا نے اس کے سوال کا قدرے تفصیل سے جواب دیا تھا. اب مزید کچھ مت پوچھنا, مجھے بہت نیند آ رہی ہے, تم بھی جاگتی مت رہو, صبح پھر تم سے جلدی اٹھا نہیں جاتا. امایا نے سونے کا آرڈر جاری کیا. جی آپ ہی سو رہی ہیں, وہ امایا کو دکھانے کو آنکھیں بند کر گئی اور آنکھوں پہ بازو جما گئی, مگر اندر سے جاگتی امایا کی باتوں پر غور کر رہی تھی. بے تکلفی, دوستانہ پن. اس کے لب ہلے اور پھر ان پر مسکراہٹ بکھر گئی. کس کے ساتھ آئی ہو, یہ کون تھا؟ زحل ابھی یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ امان اس کے ہم قدم ہوا. ارے سر آپ, کیا بات ہے, کل آپ کو ذرا سے لفٹ کیا کرا دی, آپ تو فری ہو گئی. وہ اپنے پہلو میں چلتے ہی امان کو دیکھتی بولی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بھامے اچکا کر پوچھا. میرا مطلب ہے کہ آپ کس خوشی میں پوچھ رہی ہیں کہ میں کس کے ساتھ آئی ہوں. زحل نے اپنا مطلب بتایا. کیونکہ میں پاگل ہوں, وہ غصے سے کہتا تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا. ارے ارے سر رکیں, وہ بھی تیز قدم اٹھاتے اس کے پیچھے لپکی. آپ تو غصہ ہی کر گئے ہیں, میں تو مذاق کر رہی تھی. اچھا بتا رہی ہوں نا, میں سبتین بھائی کے ساتھ آئی ہوں, یاد ہوگا کل سب کا انٹروڈکشن کروایا تھا. زحل اس کے پاس آئی تو یمان نے قدموں کی رفتار دھیمی کی. اچھا تو یہ ہے تمہارا کزن سبتین, یمان پرسوچ انداز میں بولا. ہاں مگر آپ کیوں پوچھ رہے تھے؟ زحل نے وجہ پھر سے پوچھی. کیونکہ میں اسے جانتا ہوں, یمان نے بتایا تو وہ چونکی. آپ جانتے ہیں سبتین بھائی کو, مگر کیسے؟ اس نے پوچھا. بزنس ورک کے سلسلے میں چند ایک بار ملاقات ہوتی رہی ہے. یمان کے پوچھنے کا مقصد اسے اب سمجھ میں آیا تھا. اچھا تو پھر کیسے لگے آپ کو سبتین بھائی؟ یقیناً اپنے جیسے ہی لگے ہوں گے کیونکہ آپ دونوں ایک جیسے ہیں, سڑیل اور کھڑوس. بولتے بولتے وہ ایک دم سے چپ ہو گئی. میرا مطلب ہے کہ صرف سبتین بھائی, آپ تو کافی خوش مزاج ہیں. اس نے جلدی سے مطلب درست کیا کیونکہ یمان اسے تیوری چڑھائے دیکھ رہا تھا. مجھ سے بات کرتے ہوئے لگتا ہے کہ تم بھول جاتی ہو کہ میں تمہارا ٹیچر ہوں. اسے جھڑکتا بولا. صحیح کہا آپ نے, آپ سے بات کرتے ہوئے میں واقعی بھول جاتی ہوں کہ آپ میرے ٹیچر ہیں, وہ شرارت سے کہتے آگے بڑھی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یمان نے اسے عقب سے آواز دیتے ہوئے پوچھا. کوئی مطلب نہیں, کیونکہ مجھے بنا مطلب کے باتیں کرنے کی عادت ہے. وہ آگے جا کر پلٹی شرارت سے کہا اور پھر ہنستی ہوئی کلاس کی طرف بھاگی, جبکہ یمان بھی اس لمحے سے اسے اس طرح کرتا دیکھ کر ہولے سے ہنس پڑا تھا. پاگل لڑکی, اور بڑبڑاتا ہوا اپنے آفس کی طرف چل پڑا. اب اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی باتوں کا غصہ کیوں نہیں کرتا. حالانکہ سب بہت تمیز سے بات کرتے تھے اس سے, مگر یہ واحد ایسی اسٹوڈنٹ تھی جو بدتمیزی کر جاتی تھی, مگر اس کی بدتمیزی بری نہیں لگتی تھی. کیا ہوا, مجھے دیکھ کر تمہارا منہ کیوں لٹک گیا؟ عرشی کو دیکھ کر وہ خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے منہ لٹکاتی اس کے برابر بیٹھ گئی. اوکے میں سمجھ گئی, کل میں آئی نہیں نا اس لیے تم مجھ سے ناراض ہو, مگر میں نے بتایا تو تھا کہ کچھ گیسٹ آئے ہوئے, اس نے اس لیے آف لیا تھا. عرشی اس کا جواب جانے سے قبل خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے بول پڑی. کوئی ناراض نہیں ہوں میں تم سے, اس نے سچ ہی بولا. تو پھر مجھے دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوئی؟ تم الٹا منہ لٹک گئے تمہارا. ہاں لٹک گیا تو. زحل نے اس بار اس کی بات کی تردید نہیں کی تھی. مگر کیوں؟ عرشی نے پوچھا. کیونکہ میں تو چاہ رہی تھی کہ تم آج بھی نہ آؤ. کیوں چاہ رہی تھی تم ایسا؟ عرشی دکھ سے بولی. کیونکہ کل جب تم نہیں آئی تو پتہ ہے مجھے کس نے گھر ڈراپ کیا؟ زحل نے قدرے چہک کر بولی. کس نے؟ اس کی چہک بھری آواز پر عرشی نے اشتیاق سے پوچھا. سریمان نے, وہ رازدارانہ انداز میں شوخی سے بولی تو عرشی چلائی. کیا؟ سریمان نے؟ واقعی انہوں نے تمہیں ڈراپ کیا؟ مگر کیوں, کیسے؟ عرشی نے حیرت سے استفسار کیا. ٹرانسپورٹ کا ویٹ کر رہی تھی, سر نے کہا کہ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے منع کیا تو اصرار کرنے لگے, پھر میں بیٹھ ہی گئی. وہ پرجوش سے بتا رہی تھی. کیا واقعی انہوں نے تمہیں گھر چھوڑنے کی آفر کی اور اوپر سے اصرار بھی کیا؟ عرشی کی حیرت برقرار تھی. تو تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ زحل نے ماتھے پر بل لیے پوچھا. واہ بھائی واہ, سر تو بہت تیز جا رہے ہیں. عرشی کے لبوں پر اب شوق مسکراہٹ بکھر گئی. اور کتنی بدتمیز سے تم اس لیے چاہ رہی تھی کہ میں نہ آؤں تاکہ آج بھی تم سر کے ساتھ جا سکو. عرشی نے زحل کو مصنوعی خفگی سے دیکھا. ہاں تو؟ زحل بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی. اور اگر آج وہ تمہیں لفٹ نہ دیتے تو؟ عرشی نے کہا. تو میں خود مانگ لیتی. زحل ایک آنکھ دبا کر بولی. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سر جلدی چلے جاتے ہیں. عرشی نے اسے یاد دلانا چاہا. پر آج کل وہ اور بھی کلاسز لے رہے ہیں, جب تک سر فائق نہیں آئیں گے ان کا سبجیکٹ سب کلاسز میں وہی پڑھائیں گے. سنا نہیں تھا اس دن سر بتا رہے تھے سب کو؟ زحل ٹھیک کہہ رہی تھی. یمان سب کلاسز میں سر فائق کا سبجیکٹ پڑھاتا تھا, اس لیے یونیورسٹی سے جاتے ہوئے سے 12 اکثر ہی بچ جاتے تھے. اچھا تو ٹھیک ہے, پھر میری کیا ضرورت, روز انہیں کے ساتھ جاؤ. میں تو اب وہ مکھی بن گئی ہوں جسے دودھ سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. عرشی خفا سی بولی. کتنی ڈرامے باز ہو تم. ارے بدھو, میں تو بس تمہیں تنگ کر رہی تھی, وہ بھی اس لیے لٹکایا تھا تاکہ تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں بتا سکوں کہ کل مجھے سر نے ڈراپ کیا. زحل نے اس کی غلط فہمی دور کی کہ وہ اس کے آنے سے خوش نہیں ہے.
پر اگر میں آج بھی نہ آتی تو اور سر تمہیں لفٹ نہ دیتے تب تو تم جاتی نا ان کے پاس خود سے ہی، عرشی نے سوال اٹھایا۔ ہاں وہ تو ہے، زحل مسکراہٹ دبا کر بولی۔ پھر تو بڑی بے شرم ہو تم، عرشی نے دانستہ اسے چڑھانے کو کہا۔ لفٹ مانگنے میں کیسی شرم، لفٹ ہی مانگی تھی نا، کوئی جان تھوڑی نہ مانگتی، وہ بولی۔ تمہارے لیے تو اب لگتا ہے سر جان بھی دینے کو راضی ہوں گے، عرشی نے اسے چھیڑا۔ بکو مت، زحل اندر سے جھینپ گئی مگر بظاہر آنکھیں نکالتی ہوئی بولی۔ اچھا چھوڑو نا، یہ بتاؤ پھر کیا بات ہوئی کل تمہارے اور ان کے بیچ، عرشی نے اشتیاق سے پوچھا تو زحل مزے سے سب بتانے لگی۔ اسلام آباد میں سردی کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور اس سردی میں بھی عالیہ اور امایا صبح سے رات تک کاموں میں مودیے رہتی تھیں۔ جنوری کے آخری دن چل رہے تھے اور ابھی تک سردیوں کی کوئی بارش نہیں ہوئی تھی، جس کے سبب دھند جنوری میں پہنچ کر بھی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ امایا نے آج پورے گھر کے کپڑے دھوئے تھے، کیونکہ آٹو مشین میں دھوئے تھے، وقت اور محنت کی کافی بچت ہو گئی تھی، مگر دادی کو آٹو مشین میں دھلے کپڑے پسند نہیں آتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جو صفائی مینول مشین میں ہے وہ اس میں کہاں، اس لیے امایا کو ان کے کپڑے دھونے کے لیے دوسری مشین لگانی پڑتی تھی، اور جب وہ دوسری مشین لگاتی ہے نعیمہ بھاری چادریں اور کور اٹھا لاتی کہ انہیں بھی اس میں دھو لو، آٹو کی موٹر اتنا بھار اٹھانے پر خراب ہی نہ ہو رہے۔ امایا کے وقت اور محنت کی بچت تو کبھی نہ ہو پائی، وہ کپڑوں کا ڈھیر دھو کر تھک چکی تھی، ربی لاؤنج میں سبزی کاٹتی اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھی تھی جب سبتین اپنے کچھ کپڑے اٹھا لایا۔ سنو، یہ میرے کچھ کپڑے بھی دھو دو، بڑی اجنبیت سے وہ اسے مخاطب کرتا تھا۔ بیٹا تم پہلے لے آتے، امایا ابھی کپڑے دھو کر فارغ ہوئی ہے، عالیہ پیار سے بولی۔ یہ پہلے اور بات کا بھلا کیا چکر ہے، تمہاری بیٹی کو کوئی حل نہیں جوتنا ہوتا، آرام سے آٹو مشین میں کپڑے ڈالے اور مشینیں خود ہی دھو لیے، کہتے تم ایسے رہی جیسے کوئی پہاڑ توڑ کے فارغ ہوئی ہے، اور میرا بیٹا اسے پھر سے پہاڑ توڑنے پر لگا رہا ہے۔ اپنے کمرے سے نکلتی نعیمہ عالیہ کی بات سن کر بھڑک کی اٹھی۔ پہاڑ تو آپ اور دادی توڑتی ہیں، آٹو مشین میں دھلے کپڑے دادی کی ناک پہ نہیں چڑھتے، اور جب میری بہن دو مشین لگا کر بیٹھ جائے تو آپ پورا گھر خالی کر کے بھاری بھرکم کپڑوں کا ڈھیر لا کر اس کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اسے سب کی اترن دھوتے دھوتے، پھر بھی آپ لوگ اتنے سنگ دلے کہ ذرا خیال نہیں آتا۔ آپ کا شوہر اور بیٹا جو کماتا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ خود کے لیے ایک نوکر کیوں نہیں رکھ لیتے آپ؟ بلکہ کیوں رکھیں، ہم مفت کی نوکرانیاں ملی جو ہوئی ہیں آپ کو، خود تو آپ اتنی زحمت بھی نہیں کرتی کہ اٹھ کر خود سے پانی پی لیں، اس کے لیے بھی میری ماں اور بہن کو آوازیں دیتی ہیں۔ زحل تو صوفے پر ماں کے پاس بیٹھی سبزی بنانے میں ان کی مدد کروا رہی تھی، برداشت نہ کر سکی تو بول اٹھی۔ اپنی زبان کو لگام دو، کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم میری ماں سے؟ سبتین درشتی سے بولا۔ سچ ہی بولتی ہیں اور سچ کڑوا ہوتا ہے تبھی تو چپتا ہے صاحب سب کو۔ وہ بھی چپ نہ ہوئی ابھی بھی چپ نہ ہوئی جب کے پاس بیٹھی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دیکھ رہی ہو سبتین کہ یہ کس طرح سے بات کرتی ہے تمہاری ماں سے، تمہارے سامنے اتنا برا بھلا کہتی ہے تو تمہارے پیچھے کیا کچھ کہتی ہوگی؟ پتہ نہیں کیوں میں نے ان جاہلوں میں تمہارا رشتہ کر دیا۔ جب تمہاری ہونے والی ساس اتنی بدتمیز ہے، جب تمہاری ہونے والی سالی اتنی بدتمیز ہے، چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہیں تو پھر یہ محترمہ اندر سے کیسی ہوں گی؟ خود چپ رہ کر اچھا بنے کا ڈھونگ رچاتی ہیں اور بولنے کے لیے اپنی بہن کو آگے لگا رکھا ہے، اندر سے گھنی میسنی ہے۔ بھائی بہت بڑی غلطی کی میں نے ایسوں میں تمہارا رشتہ کر کے، تینوں ماں بیٹیاں مکار اور بد زبان ہیں۔ نعیمہ سبتین کے رشتے کو بیچ میں لے آئیں۔ ہاں تو مت کرتی آپ رشتہ، ہم کوئی مرے تو نہیں جا رہے تھے، زحل تیزی سے بولی۔ زحل بس کر دو، کیوں اتنی بدتمیزی کر رہی ہو اپنی تائی امی سے؟ پاگل مت بنو اور جاؤ یہاں سے، جو کام ہے ہم دیکھ رہے ہیں نا، کتنی بار کہا ہے کہ تم بیچ میں مت پڑا کرو۔ عالیہ نے بھی اسے جھڑکا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مری جاتے اگر جو نہ دیتی، ارے میں نہ دیتی رشتہ تو اور کون بیاہتا تمہاری بہن کو، نہ صورت اچھی ہے نہ سیرت۔ نعیمہ کی باتیں امایا کو رلا رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میری بہن کی صورت بھی اچھی ہے اور سیرت بھی، سچ تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے لائق نہیں ہیں۔ زحل اپنی روتی ہوئی بہن کا ہاتھ پکڑتی بولی۔ کہاں سے اچھی ہے صورت؟ ارے بس قابل قبول ہے، نعیمہ سے اس کی صورت دیکھتی بولی تو امایا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بہا۔ سبتین کی نظریں اس کے گال پر بہتے آنسو پر پڑی تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ امی آپ ہی بس کر دیں، ختم کریں یہ لڑائی، روز روز کی ٹک ٹک سے تنگ آ گیا ہوں میں، اور آپ دونوں اپنی لڑائی میں دوسروں کو کیوں گھسیٹتی ہیں، کچھ تو خیال کیا کریں۔ سبتین کی آنکھوں میں وہ آنسو چبھنے لگا تو وہ بولا، ارے لڑائی شروع میں نے کی ہے یہ اس نے، پورے گھر میں یہی تو ہے فساد کی جڑ۔ نعیمہ انکارے برساتی نگاہوں سے زحل کو دیکھتی بولی۔ ہاں آپ تو جیسے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے پورے گھر میں امن و سکون کا دم کرتی پھرتی ہیں۔ زحل نے ٹکا کے جواب دیا۔ زحل تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا ہے، جاؤ یہاں سے۔ عالیہ بے بس سی بولی کیونکہ زحل جب شروع ہوتی تھی تو اسے چپ کروانا ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ زحل کو چپ صرف ایک ہی انسان کرا سکتا تھا اور وہ تھا زحل کا باپ۔ جب تک تم اس گھر میں ہو تب تک اس گھر کا سکون برباد ہی رہے گا، نعیمہ بولی۔ میرا بھی یہی خیال ہے مگر آپ کے متعلق، وہ دل ہی دل میں بولی۔ جس دن آپ ہمیں سکون سے رہنے دیں گی اس دن میں بھی آپ کا سکون برباد کرنا چھوڑ دوں گی، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ زحل ہاتھ جھاڑتی بولی۔ حل تو میرے پاس بہت سے ہیں بی بی، وقت آنے پر اچھی طرح بتاؤں گی۔ نعیمہ کی سوچیں وہیں جانے، آپ ابھی بتا دیں میں سننے کو تیار کھڑی ہوں، زحل ریلیکس سے انداز میں بولی۔ ارے جاؤ جاؤ، لاؤ بیٹا میں دھو دو تمہارے کپڑے، ان سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ نعیمہ نے ہاتھ چلا کر اسے دفع کرتے ہوئے سبتین سے کپڑے مانگے۔ نہیں تائی اماں آپ رہنے دیں، میں دھو لوں گی۔ امایا اپنے آنسو پونچھتی سبتین کے پاس آئی اور کپڑے لینے کے لیے ہاتھ آگے کیے۔
بڑی مہربانی مہارانی جی، اچھے سے دھونا۔ نعیمہ آرڈر دیتی واپس پلٹ گئی۔ سبتین کپڑے؟ امایہ نے کپڑے مانگے۔ رہنے تو میں خود دھو لوں گا، تم بس مجھے بتا دو مشین یوز کیسے کرتی ہیں۔ سبتین نے آٹو مشین کا پوچھا جس میں بس کپڑے ڈال کر نکال لینے تھے۔ آپ کیوں دھوئیں گے بھلا؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں نا میں کر لوں گی یہ کام، آپ لائیں دیں مجھے۔ سبتین کے خود دھونے والی بات پر وہ فوراً احساس مند لہجے میں بولی تو سبتین نے خاموشی سے کپڑے اسے تھما دیے۔ امایہ کپڑے لے کر چلی گئی تو سبتین بھی خفگی بھری نگاہ زحل پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں خواہ مخواہ ان کے لیے میدان جنگ میں اتر آتی ہوں، انہیں تو خود ہی شوق پڑا رہتا ہے خدمتیں کرنے کا۔ زحل بڑبڑاتی ہوئی ماں کے برابر بیٹھ کی، مگر عالیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لائے میں کٹوا دوں۔ وہ یوں بیٹھی تھی جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عالیہ نے سبزی کی ٹوکری پر ایک کھسکا لی۔ کیا ہو گیا امی آپ کو؟ اس کی کسی بات کا جواب جو نہیں دے رہی تھی۔ میں تنگ آ گئی ہوں زحل تمہیں سمجھا کر، کبھی تو اس ماں کی سن لیا کرو۔ سبھی دیکھتے ہیں کہ تم میری ایک نہیں سنتی اور پھر بات میری تربیت پر آ جاتی ہے۔ عالیہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کی نہیں سنتی؟ سب سے زیادہ آپ ہی کو تو سنتی ہوں امی، وہ اختلاف کرتی بولی۔ اچھا تو پھر میرے کہنے پر خاموش کیوں نہیں ہوئی؟ کتنی بار کہا تم سے کہ چپ کر جاؤ، اگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ میں کیا کروں، واقعی سب کے سامنے بھی کچھ نہیں بول سکتی اور تمہاری زبان کے آگے بھی بے بس ہو جاتی ہوں۔ وہ بیچارگی سے بولی۔ امی یہ لوگ نرمی کی زبان نہیں سمجھتے، اس لیے انہی کی زبان میں بات کرتی ہیں اور آپ مجھ سے چپ کرواتی ہیں۔ چپ کرواتی ہی کیوں ہیں؟ بولنے دیا کرے مجھے، جس طرح ان سب کے دل میں آپ کی بے عزتی کر کے ٹھنڈ پڑتی ہے اسی طرح ان کو جواب دے کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اس نے بتلا دیا کہ وہ چپ رہنے والی نہیں۔ بیٹا بات تو پھر میری تربیت پر آتی ہے کہ ماں نے ہی تمیز نہیں سکھائی، تمہارا باپ بھی مجھے الزام دیتا ہے۔ کتنا سمجھاتی ہوں تمہیں مگر تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ عالیہ نرمی سے بولی کہ شاید سمجھ ہی جائیں، باپ کو کبھی یہ بھی بتائیں کہ ان کی بھابھی اور ماں آپ کے اور ہمارے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ سنا نہیں آپ نے کیا کہا تھا امی نے امایہ آپی کے بارے میں کہ نہ صورت اچھی ہے نہ سیرت، حالانکہ صورت اور سیرت خود اپنی خراب ہے۔ زحل نے نعیمہ کے الفاظ یاد دلائے۔ بیٹی کے بارے میں ایسے لفظوں پر سب سے زیادہ دکھ ایک ماں کو ہی ہو سکتا ہے زحل۔ میں چپ ہوں تو اس لیے کہ بولوں گی تو میں ہی بری بنوں گی۔ عالیہ نے اپنے چپ رہنے کی وجہ بتائی۔ نہ بول کر ہی آپ سب کی نظروں میں اتنی بری بنی ہوئی ہیں، بول کر بن جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا امی؟ اچھا ہی ہے نا کہ آپ کے اندر کا درد کچھ تو کم ہوگا۔ ایسے اندر دبائے برداشت کرتی رہیں گے تو پھر یہ درد ناسور بن جائے گا۔ ایسے تو یہ لوگ جینا اور مشکل کر دیں گے، زندگی اور تنگ کر دیں گے آپ پر۔ کیا کر سکتی ہوں بیٹا، جب شوہر ہی اپنا نہ ہو تو دوسروں سے کیا شکوہ۔ بات ہی ساری یہاں کر ختم ہوتی تھی۔ زحل کو اپنی ماں پر بہت ترس آیا۔ شوہر اپنا نہیں مگر بچے تو اپنے ہیں نا۔ ہم اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں، بلکہ صرف آپ ہی سے تو کرتے ہیں، کوئی آپ کے لیے کچھ کرے نہ کرے پر آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ آپ ہی تو ہیں ہی دبکو سی، مگر زحل آپ کے حق میں بولنے کے لیے ہمیشہ کھڑی ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی میری ماں کو کچھ کہہ کے جائے تو جائے کہاں؟ وہ گنڈوں کی طرح بولی تو عالیہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ امایہ مشین سے کپڑے نکال کر ابھی پلٹی ہی تھی کہ پیچھے کسی کی موجودگی پا کر ڈر سی گئی۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا، کوئی کام ہے آپ کو؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ ہاں وہ کپڑے دھل گئے ہیں کیا؟ اسے امایہ کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے نظر بھی آ رہے تھے، پھر بھی پوچھنے لگا۔ جی دھل تو گئے ہیں، مگر آپ کو ابھی چاہیے کیا؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی تو سوکھنے میں بہت وقت لیں گے۔ وہ کپڑوں کا پوچھنے آیا تھا تو وہ چاہیے ہی ہوں گے، امایہ کو تو یہی لگا۔ نہیں اصل میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آج کھانے میں کیا بن رہا ہے؟ سبتین نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ بھی تو کیا؟ امایہ نے ہوانکو کی طرح اس کا منہ دیکھا۔ یعنی وہ لانڈری میں پوچھنے آیا بھی تو یہ کہ آج کھانے میں کیا بن رہا ہے؟ کیا ہوا ایسے حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ سبتین خود بھی جانتا تھا کہ اس کا سوال کافی بیوقوفانہ ہے، کیونکہ وہ یہاں کچھ اور کہنے آیا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ نے آج سے قبل کھانے کا کبھی پوچھا ہی نہیں نا۔ خیر چکن پلاؤ اور بھنڈی قیمہ بنے گا آج، آپ کی کوئی فرمائش ہے تو بتا دیں۔ اس نے بتانے کے بعد پوچھا۔ کیا میں نے آج سے قبل فرمائش کی؟ سبتین نے الٹا اس سے پوچھا۔ آج سے قبل کبھی یوں کھانے کا بھی تو نہیں پوچھا؟ بے ساختہ امایہ کے منہ سے نکلا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں کپڑے الگنی پر ڈالوں؟ وہ ایک طرف سے ہو کر جانے لگی۔ سنو، مگر سبتین نے اس کی راہ میں حائل ہوتے ہوئے پکارا۔ جی؟ وہ رکی۔ کاش کبھی تو آپ مجھے میرے نام سے پکاریں۔ امایہ نے حسرت سے سوچا۔ زحل کو سمجھاؤ کہ امی سے بحث نہ کیا کرے، مت الجھا کرے ان سے۔ مجھ سے اور شرجیل سے جتنی بدتمیزی کرنی ہے کرے، نہ شرجیل اس کی بدتمیزیوں پر غصہ کرتا ہے نہ ہی میں اس کی باتوں کو سیریس لیتا ہوں، مگر امی یا باقی سب سے بدتمیز سے بات کیا کرے، خاص کر امی سے، کیونکہ پھر امی کچھ نہ کچھ ایسا بول دیتی ہیں جو واقعی نامناسب ہوتا ہے۔ یہاں سبتین نے یہ بھی اعتراف کیا کہ غلطی اس کی ماں کی بھی ہوتی ہے، جبکہ امایہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ آج سے قبل کبھی سبتین نے اپنی ماں کو غلط نہیں کہا تھا، مگر آج نہ صرف ماں کو چپ کرنے کا کہا بلکہ انہیں بھی غلطی پر کہا۔ تائی امی واقعی کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں کہ سہنا مشکل ہو جاتے ہیں، آپ بھی انہیں سمجھائیں نا۔ امایہ کا لہجہ بھی کا آج پہلی بار اس نے بھی ہمت کر کے نعیمہ کو سمجھانے والی بات کہہ ڈالی تھی، شاید یہ دیکھ کر کہ سبتین نے بھی آج اپنی ماں کو غلطی پر کہا۔ امی کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ سبتین نے گہری سانس بھری۔ تائی امی کو سمجھانا اگر مشکل ہے تو زحل کو سمجھانا ناممکن۔ وہ عمر کی اس حصے میں پہنچ چکی ہے جہاں برداشت کم اور جس بات سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، اور ویسے بھی اس نے بچپن سے جو کچھ دیکھا اور سہا ہے اس نے زحل کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔
اپنی عادات بدلنا اس کے لیے آسان نہیں، مگر میں پھر بھی سمجھاؤں گی۔ زحل کے بارے میں کچھ نظریات واضح کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ 21 سال کی تھی اور اس عمر میں انسان جذباتی پن زیادہ دکھاتا ہے۔ امایا کی تفصیلی بات پر وہ ہنکارا بھرتا جانے لگا جب امایا نے اسے پکارا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ سبطین رکا اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پوچھو، اجازت دی گئی۔ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے تائی امی کو لگتا ہے؟ میں سمجھا نہیں، کس بارے میں پوچھ رہی ہو تم؟ وہ ماتھے پر نہ سمجھی کی شکنے لیا بولا، یہی کہ میں نہ صورت کی اچھی ہوں نہ سیرت کی۔ وہ نظریں جھکائے پوچھ رہی تھی کیونکہ آنکھوں میں درد ناچ رہا تھا۔ سبطین نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھا جن کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ ضرور نم ہے اور وہ اس نمی کو چھپا رہی ہے۔ اس کے جواب کی منتظر کھڑی تھی جبکہ وہ خاموش، اس کی اتنی لمبی خاموشی پر امایا کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے تائی امی کا کہا ٹھیک لگنے لگا کہ سبطین کے لیے بھی وہ نہ صورت کی اچھی نہ سیرت کی۔ جب وہ اس کی طرف سے مایوس ہو گئی تو وہ ہولے سے بولا نہیں، اور ایک لفظ ہی نہیں بول کر جلدی سے پلٹ گیا جبکہ امایا کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نعیمہ کے لفظوں سے ملے درد کا آدھے سے زیادہ مداوع تو سبطین کے ایک نہیں سے ہو ہی گیا تھا۔ لائے میں دھو دوں؟ امایا برتنوں کا ڈھیر دھونے کو تھی جب زحل چلی آئی اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتی بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں کر لوں گی۔ امایا نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے واپس لی۔ کیا ہو گیا آپ ہی؟ آپ دوپہر کے واقعے کو لے کر ابھی تک مجھ سے خفا ہیں کیا؟ زحل رونے والی صورت بناتی بولی تھی۔ کس نے کہا میں تم سے خفا ہوں؟ تم نے تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچائی، تم تو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہو، بس تمہاری زبان درازی پر ہی سب سمیت مجھے بھی اعتراض ہے۔ امایا نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ تو پھر ایسے کیوں کر رہی ہیں آپ؟ لائیں دیں برتن، اس نے پوچھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دھو لوں گی، تم جا کر اپنی پڑھائی کرو، یہ کام کرنے کے لیے میں اور امی ہیں تو صحیح، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو۔ عالیہ زحل سے کوئی کام نہیں کہتی تھی اور جب زحل خود مدد کروانا چاہتی تو امایا اسے ہمیشہ پڑھائی پر توجہ دینے کا کہتی۔ میں جانتی کہ اصل وجہ مجھے یہاں سے بھیجنا ہوتا ہے تاکہ میری کسی سے منماری نہ ہو، یا میرا کام شاید کسی کو پسند ہی نہیں آتا۔ وہ بدگمان ہوتی بولی، ہمیشہ الٹی سوچیں کیوں سوچتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو گریجویشن کر کے گھر بیٹھ گئی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم تو اپنا MBA مکمل کرو اور مزید آگے پڑھو، تم تو ہو بھی اتنی ذہین۔ امایا نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، مان لیا آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور میں اپنی پڑھائی بھی کر لوں گی، مگر آج یہ برتن تو آپ کے ساتھ دھلوا کر ہی جاؤں گی۔ وہ دوسری پلیٹ اٹھاتی بولی تو امایا مسکرا کر رہ گئی اور اسے دوبارہ نہ ٹوکا۔ فروری کا مہینہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور پہلے جہاں دھند میں ہر چیز لپٹی ہوتی تھی اب وہیں تیز دھوپ نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ زحل کی یونیورسٹی کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ ہوتی جا رہی تھی اور سبب یمان حیدر شاہ تھا جس کے ساتھ وہ دن بدن بے تکلف ہوتی جا رہی تھی، مگر یمان کی طرف سے تکلف ابھی بھی برقرار تھا۔ وہ زحل کی باتوں پر ہنس دیتا تھا، مسکرا دیتا تھا، اس کی سن لیتا تھا، مگر اپنی ذرا کم ہی سناتا تھا، یہاں تک کہ پوری کلاس نے بھی اب یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ زحل سر یمان سے فرینک ہو کر ہر بات کر لیتی ہے، بے تکلف ہوتی ہے اور سر اسے ٹوکتے نہیں، کچھ کہتے نہیں، پوری کلاس کو آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، واحد ایک زحل ہی ہے جسے تم کہہ کر بلاتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس اس بے تکلفی کو الگ ہی رنگ دیتے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس چلتے تھے، کچھ کو ناگوار گزرتا تھا اور کچھ کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اور جو واحد اسٹوڈنٹ اس بے تکلفی سے خوش ہوتی تھی وہ تھی عرشی۔ زحل اپنا بیگ اٹھاؤ، مجھے یہ چیئر چاہیے۔ ابھی بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے نہ جانے کون سے راز و نیاز بانٹ رہی تھی جب ریتا اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ زحل سن نہ پائی۔ میں نے کہا اپنا بیگ اٹھاؤ، مجھے چیئر چاہیے، وہ اب کے روپ سے بولی۔ یہ اتنا روپ کس خوشی میں جھاڑ رہی ہے تو مجھ پر؟ زحل کو ایسے لہجوں کی عادت نہیں تھی، نہ گھر والوں کے ایسے لہجوں کو اس نے اپنی عادت بنایا، نہ باہر والوں کے۔ تو اور کیا تمہارے پیر پکڑ کے بولوں؟ آسان سی زبان میں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے چیئر چاہیے؟ ریتا تپی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی پہلے بھی زحل سے ذرا کم ہی بنتی تھی، مگر آج کل تو اکثر ہی انبن چلتی رہتی تھی، ایک سیر تھی تو دوسری سوا سیر۔ کیوں، تمہاری چیئر کو لکوا ہو گیا کیا؟ زحل نے مذاق اڑایا۔ میری چیئر ٹوٹ گئی ہے اس لیے مجھے اب یہ والی چاہیے، اس نے چیئر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ اس پر اپنی ملکیت کی مہر لگائی۔ یہ چیئر تو تمہیں نہیں ملے گی، اس لیے نکلتی بنو۔ شاباش۔ زحل نے ٹھینگے کے ساتھ ساتھ واپسی کا راستہ دکھایا۔ تم کوئی اور چیئر لے لو ریتا، وہ سر کی چیئر کے پاس جو پڑی ہے وہ لے لو، عرشی نے مشورہ دیا۔ وہ سر نے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے رکھوائی ہے، اس کی وہاں ضرورت ہے، اس کے علاوہ صرف یہی چیئر ہے جو ایکسٹرا ہے جس پہ تمہاری دوست ملکیت جمائے ہوئے، اسے کہو خود اٹھاتی ہے بیگ یا میں اٹھاؤں؟ وہ عرشی سے بولی۔ خبردار جو تم نے میرے بیگ کو ہاتھ بھی لگایا تو، زحل اسے خبردار کرتی بولی، تو تم باہر سے کوئی منگوا لو، کرسیوں کی قلت تھوڑی نہ ہے۔ عرشی نے پھر سے مشورہ دیا۔ مجھے تو یہی چاہیے، ریتا ضدی پن سے بولی۔ وہ آئی ہی دانستہ تھی اس کی چیئر لینے، زحل سے چھین کر سکون جو حاصل کرنا تھا۔ آج کل سر یمان حیدر زحل کی ذہانت پر زیادہ اور اس کی ذہانت پر بات جو کم کرتے تھے بلکہ کرتے ہی نہیں تھے، وہ گویا پس منظر میں چکی گئی تھی اور چلی گئی تھی، اور یہی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جاؤ، میں بھی نہیں دیتی، زحل نے ہاتھ ہلایا۔ دیں گے تو تمہارے اچھے بھی، وہ غصے سے کہتی زحل کا بیگ اٹھا کر پٹکنے کو تھی جب یمان کی کرخت آواز پر اس کا ہاتھ فضا میں کشیف رہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے پورے وقت پر کلاس میں چلا آیا تھا اور یہاں جنگ چھڑنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ سر، ریتا بدتمیزی کر رہی ہے، زحل کا جلدی سے بولی تو ریتا نے بھی جلدی سے اس کا بیگ واپس رکھا۔ ریتا، یمان نے ریتا کو مخاطب کیا،
سر میری چیئر ٹوٹ گئی اور میں تمیز کے ساتھ اس سے مانگ رہی ہوں. 2 چیئر لے کر بیٹھی ہے مگر دینے کا نام نہیں لے رہی. ردا نے بتایا مگر یہ جھوٹ تھا کہ اس نے تمیز سے مانگی. زحل یہ چیئر ایکسٹرا ہے نا تو ردا کو دینے میں کیا پرابلم ہے؟ یمان نے پوچھا. پرابلم ہے سر, مجھ سے اتنا بھاری بیگ ایک پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا, اس لیے میں نہیں دے رہی. زحل نے یمان کو بھی انکار کیا. کیوں, تم کیا بیگ میں پتھر بھر کے لاتی ہو؟ ہم بھی تو کرتے ہیں ایڈجسٹ, ردا بولی. ردا آپ کوئی اور چیئر لے لیں. یمان سمجھ گیا کہ زحل نہیں سننے والی, اس لیے اس نے ردا سے کہا سر مجھے یہی چیئر چاہیے. زحل اگر یمان کے سامنے ضد کر سکتی تھی تو وہ کیوں نہیں؟ ردا نے سوچا. اوکے فائن, زحل بیگ اٹھاؤ, یمان نے حکم جاری کیا. مگر سر, زحل نے احتجاج کرنا چاہا. میں نے کہا نا کہ بیگ اٹھاؤ, اس نے سختی سے کہا تو زحل غصہ دباتی بیگ اٹھا کر اپنی گود میں دھر گئی. تھینک یو سر. ردا نے ایک جتاتی نظر زحل پر ڈالتے ہوئے یمان کا شکریہ ادا کیا اور کرسی اٹھا کر اپنی جگہ پر لے گئی. بدتمیز, ذلیل, چڑیل, ڈائن کہیں کی. زحل نے دانت پیستے ہوئے ردا کو دیکھا جو اسی کرسی پر بیٹھتی اسے جلانے والی مسکراہٹ لیے دیکھ رہی تھی. اسے بتلا رہی تھی کہ یہ دیکھو جیت تو میری ضد کی ہوئی ہے, سر نے کیسے میری بات کی کو تمہاری بات پہ پھونکے دی, سب کے سامنے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا. دیکھنا میں بات نہیں کروں گی اب سر سے, بہت برے ہیں سر. زحل خفا سی عرشی سے بولی جبکہ عرشی نے اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنے پہلو میں دیکھنے کا کہا. زحل نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اپنے پہلو میں دیکھا تو یمان ایک خالی کرسی اس کے برابر میں رکھ چکا تھا. زحل چونکی اور پھر میز کی طرف دیکھا جہاں اب صرف ایک کرسی پڑی تھی, یعنی سربراہی کرسی. دوسری کرسی غائب تھی اور وہ یقیناً یہی تھی جو یمان نے اس کے پہلو میں رکھی تھی. ناؤ یو کین ایڈجسٹ یور بیگ, یمان نے کرسی رکھتے ہوئے کہا. تو زحل پوری کلاس یمان کو حیرت سے دیکھنے لگی, یعنی سر نے خود اٹھا کر کرسی اسے پیش کی تھی. یہ کوئی اتنی بھی معمولی بات نہ تھی. تھینک یو سر. زحل چہک اٹھی, اس کا غصہ ہوا بن کر کہیں دور پرواز کر گیا. یمان نے اس کی چمکتی آنکھیں دیکھی, یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ زحل کا اپنی وجہ سے خراب ہوا موڈ ٹھیک کر دے, اور اس نے کر دیا. وہ جانتا تھا سب کے سامنے اس کا زحل کی بجائے ردا کے سننا زحل کو کس قدر برا لگا ہوگا. وہ زحل کی پرواہ کر رہا تھا اور ایسا کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا. کیوں, کس لیے, ایسے سوالات میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا. بس جو اس سے ہو رہا تھا وہ کیے جا رہا تھا. زحل نے فوراً سے اپنا بیگ کرسی پر رکھا اور گردن موڑ کر ردا کو جتانے والی نظروں سے دیکھا. ردا کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو چکا تھا. یمان کی ایسی حرکت اسے تعاون دلا چکی تھی. اوپر سے زحل کی جتلاتی نظریں وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی. جل جل کر مر ہی جائے. زحل ردا کے بارے میں بولی. میں تو سرپرائزڈ ہوں کہ سر نے تمہیں خود اٹھا کر چیئر پیش کی. ہاں کتنی پرواہ ہے نا سر کو تمہاری. عرشی کی بات پر زحل کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی. ہاں یہ تو ہے, وہ اطراحٹ کے ساتھ بولی. مگر ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا کہ سر بہت برے ہیں. عرشی نے اسے یاد دلایا جو اس نے کچھ وقت قبل کہا. میں نے کب کہا ایسا, اور خبردار جو تم نے کہا تھا. وہ صاف مکر گئی تھی جبکہ عرشی اس کے پاس سا پلٹنے پر دبا دبا ہنس پڑی. اوکے تو اسٹوڈنٹس, کل کے اس پوائنٹ پر اسٹاپ کیا تھا ہم نے. اسٹوڈنٹس نے اسے بتایا تو اس نے کلاس شروع کی, مگر بار بار وہ کسی کی مسکراتی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا, اور بنا دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ وہ نظریں زحل کی ہی ہیں. ان نظروں کی اب اسے عادت سی ہو گئی تھی. عالیہ بی بی, تمہیں کل بھی کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ سر پر کھڑا ہے, پورے مہینے کے راشن کی لسٹ بنا دو تاکہ میں سب منگوا لوں, بلکہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر خود لاؤں گی. رمضان میں اور بھی سو مصروفیات ہوتی ہیں, بندے سے گھر سے نکلا نہیں جاتا, اور کم از کم سحری اور افطاری سے کی تیاری کے لیے آئے روز سامان منگوانے کی ٹینشن تو نہیں ہوگی. اوپر سے شکر ہے اس دفعہ روزے سردیوں میں آ رہے ہیں, کچھ تو سکون ہوگا. عالیہ کچن کی صفائی کر رہی تھی جب نیما نے اندر جھانکتے ہوئے کہا. شکر تو ایسے کری تھی جیسے سحری سے لے کر افطاری تک سارا کام انہوں نے ہی کرنا ہو. سارا دن تو کمرے میں پڑی رہتی تھی, دوڑیں بیچاری عالیہ اور امایہ کی لگی ہوتی تھی. زحل کو تو یہ روزہ ہی بہت لگتا تھا. وہ یونیورسٹی سے آ کے نڈھال پڑ جاتی تھی اور سحری میں بھی اسے ہلا ہلا کر جگانا پڑتا تھا. تھوڑی بہت مدد وہ کر دیا کرتی تھی, بس کاموں میں میرے ذہن سے نکل کے میں بھی بنا دیتی ہوں. عالیہ واقعی بھول گئی تھی لسٹ بنانا. بھولنا مت کوئی چیز, پچھلی بار بھی تم نے آدھی چیزیں تب بتائیں جب میں گروسری کر کے آ گئی تھی. میں پہلے ہی بتا رہی ہوں میں روز روز نہیں جا سکتی, اور تمہیں یہ ڈرائیور کو ڈھنگ کی چیز لینے کا پتہ ہی نہیں. اب بنا لینا یاد سے. وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی تھی, مگر عالیہ کے ذمہ مزید کام لگا گئی تھی. دیکھیں جٹھانی صاحبہ آرڈر. زحل کچن میں آتی ہوئی بولی. آ گئی تم یونیورسٹی سے؟ عالیہ کاؤنٹر صاف کرتی بولی. جی آ گئی. خیر آپ بتائیں کیا فرما کر گئی ہیں تائی جان؟ زحل نے پوچھا. تمہاری تائی نے کل مجھے رمضان کے سودے کی لسٹ بنانے کا کہا تھا, مگر کاموں میں میرے ذہن سے نکل گیا, بھی وہی کہنے آئی تھی. عالیہ نے بتایا. اچھا تو آپ ایسا کریں کہ جو یاد آتا ہے مجھے بتاتے جائیں, میں لکھتی جاتی ہوں, بعد میں نظر ڈال لیجیے گا, جو ایڈ کروانا ہو کر لیجیے گا. زحل اپنا بیگ کرسی پر رکھے اس میں سے پیج اور پینسل نکالتی بولی. ہاں چلو لکھو. عالیہ ساتھ ساتھ کام کرتی رہی, ساتھ ساتھ اسے لکھواتی رہی. جناب اگر بزنس اور ٹیچنگ سے کچھ فرصت ہو تو کہیں نکلنے کا پلان بنائیں. اریب لنچ ٹائم میں ہمیشہ کی طرح یمان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. اتنی فرصت کہاں میرے دوست, یمان بولا. نکالو گے تو نکل بھی آئے گی, اریب کہتا ہوا کافی کا کپ لبوں سے لگا کیا تھا. سوچیں گے اس بارے میں. یمان نے ہمیشہ کی طرح ٹال مٹول سے ہی کام لیا. سوچنا ہی نہیں, عمل کرنا ہے. ہر بار تم ہمیں بھی ٹال دیتے ہو. معاذ کا اس بار بہت اصرار ہے, ویسے بھی 3-4 دن ہی رہ گئے ہیں رمضان شروع ہونے میں, پھر کہیں نہیں جانا, پھر عید کے بعد ہی بنے گا جو بھی پلان بنے گا. معاذ
بھی ان کا کالج کے زمانے کا دوست تھا. بزنس سے تو 1-2 دن کا آف کر لوں, مگر سر فائی کی جگہ میری جو ڈیوٹی لگ چکی ہے اس سے کیسے فرصت نکالوں؟ یمان نے اپنا مسئلہ بتایا. اس کا بھی حل ہے, ہفتے کے دن نکلیں گے, اتوار کی رات واپس. اریب کے پاس حل موجود تھا, مگر پلان ہے کہاں کا؟ یمان نے بھی اپنی کافی کا کپ اٹھایا. مارگلا ہلز پر کیمپنگ کرنے کا ارادہ تو زیادہ دنوں کا ہے, مگر تم اپنا ایک دن بھی ہمیں عنایت کر دو تو احسان کی بات ہے. اریب نے پلان بتایا. نائس, چلو میں 1-2 دن میں بتاتا ہوں. یمان کو کیمپنگ والا پلان پسند آیا تھا. 1-2 دن میں ویسے بھی ویکینڈ آ رہا ہے, سو اس سے قبل ہی بتا دینا. اریب بولا تو بس بات میں سر ہلا گیا. سر آپ نے بلایا؟ یمان کچھ کاغذات اپنے سامنے پھیلائے انہیں ترتیب دے رہا تھا. جب زحل اس کے آفس میں آئی, وہ آئی تو گویا خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا. آئی تھنک میں نے عریشہ کو بلایا تھا. یمان نے اسے دروازے پر استعادت دے کر کہا. عرشی تو جا چکی ہے, اس لیے میں چلی آئی. انفیکٹ پوری کلاس جا چکی ہے, صرف میں ہی اویلیبل ہوں, اس لیے آپ مجھے حکم کریں کیا کام ہے. اس نے بتایا تو یمان نے وقت دیکھا. 1:30 بج رہا تھا. 1 بجے ویسے ہی آف ہو جانا تھا. 1:30-2 بجے تک کچھ اسٹوڈنٹس گھومتے رہتے تھے اور پھر وہ بھی چلے جاتے تھے. سب جا چکے ہیں تو تم بھی ابھی تک کیوں نہیں گئی؟ تمہیں تو عریشہ کے ساتھ جانا ہوتا ہے. یمان نے اس کے ابھی تک یہاں ہونے کی وجہ پوچھی. عرشی کو آج اس کی کزنس پک کرنے آئی تھی, انہیں گھر نہیں آؤٹنگ پر جانا تھا, اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں گئی. اس نے وہیں کھڑے کھڑے بتایا. اندر آ جاؤ. یمان کو خیال آیا وہ تب سے دروازے پر ہی کھڑی ہے تو اسے اندر آنے کا کہا. زحل اگلے لمحے اندر چلی آئی اور اس کے روبرو بیٹھ گئی. تم گھر کیسے جاؤ گی؟ یمان کو اندر سے فکر ہوئی, مگر بظاہر سیدھی سرسری انداز میں پوچھا. کال کی ہے, سبتین بھائی کو کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھتا ہوں. محترم سبتین صاحب ملکی کرسی پر براجمان ہے نا, سو ذمہ داریاں نہیں بلکہ سو بھی کم ہیں, ہزاروں ذمہ داریاں ان کے سر پر, تبھی مشکل ہے وقت نکالنا. وہ مذاق اڑاتی بولی. تمہارا ایک کزن اسی یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہے نا؟ یمان نے پوچھا. ہاں, مگر اب پلیز یہ مت کہیے گا کہ اس کے ساتھ چلی جاؤں. مجھے تو اس کے سائے تک سے سخت چڑ ہے. وہ جلدی سے بولی. میں ایسا کچھ نہیں کہنے والا, تم چاہو تو میں تمہیں ڈراپ کر سکتا ہوں. یمان نے اسے اپنے ساتھ جانے کی پیشکش کی. زحل کی آنکھیں اس پیشکش پر چمکی, مگر وہ بولی. تھینکس, مگر آج تو میں سبتین صاحب کو ہی زحمت دوں گی. خیر آپ بتائیں, آپ عرشی کو کیوں یاد فرما رہے تھے؟ مجھے یاد نہیں فرما سکتے تھے کیا؟ وہ ہاتھوں کا پیالہ بنائے اس میں چہرہ ٹکاتی بولی تو یمان اس کے آخری جملے پر پرتبسم ہوا تھا. تم بنا یاد فرمائے چلی آتی ہو. یمان نے اس کے خود سے آ جانے پر کہا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے یاد ہی نہ کریں. ایسا سچ بتائیں, آپ نے کبھی مجھے یاد کیا؟ میں تو کرتی ہوں, میرا مطلب کہ میں تو امایا آپی سے آپ کی بہت باتیں کرتی ہوں. آج آپ نے کیا پڑھایا, کیسا پڑھایا, آج آپ نے مجھے ڈانٹا, کیوں ڈانٹا, سب بتاتی ہیں اسے. وہ بنا جھجکے بتا رہی تھی اور یمان تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اس کا اتنا ذکر کرتی اور کرتی ہے تو کیوں اس نے پوچھ ہی لیا. کیونکہ آپ میرے فیوریٹ ٹیچر جو ہیں. اس نے جواب دینے میں دیر نہیں کی تھی. اس کا جواب یمان کو بیک وقت مسکراہٹ اور حیرت میں مبتلا کر گیا تھا. میں تمہارا فیوریٹ کب سے ہو گیا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا. پتہ نہیں, بس ہو گئے. وہ دلکشی بھری مسکراہٹ کے ساتھ لائل میں لیے بولی تو یمان کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا. ویسے آپ کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ کون ہے؟ کچھ دیر بعد زحل نے قدر اشتیاق سے پوچھا. تم کیا سننا چاہتی ہو؟ یمان نے کھوجنا چاہا. سچ. مگر اس نے کہا کہ وہ سچ سننا چاہتی ہے, یہ نہیں کہا کہ اپنا نام. مجھے فیوریٹزم پسند نہیں, میں سب کو برابر کی حیثیت دیتا ہوں. اس کا جواب بھی اکثر مختلف آیا, جبکہ اس کے جواب سے زحل کے مسکراتے لب سمٹے. کیا واقعی اس کا فیوریٹ کوئی نہیں؟ کیا واقعی وہ سب کو ایک جیسی اہمیت دیتا ہے؟ تو پھر زحل کس گمان میں جی رہی ہے؟ وہ یمان کے لیے خود کو سب سے مختلف تصور کی بیٹھی تھی, اور جو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے سب اسٹوڈنٹس ایک جیسے ہیں. یہ تو غلط ہے, کوئی تو فیوریٹ ہونا چاہیے آپ کا. زحل کی آنکھوں میں اداسی اتری اور یمان کا دل اس کے پس مردہ آنکھوں میں ڈوبا. زحل نے فوراً سے نظریں جھکا کر اس کی نمی کو چھپانا چاہا. اس نے محسوس کر لیا کہ اس کے جواب سے زحل کا دل ٹوٹ گیا. شاید وہ خود کو اس کی فیوریٹ سمجھی ہے. اسے ذہانت میں دیکھا جائے تو مس زحل فاطمہ میرے لیے اول نمبر پر آپ ہیں. یمان نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا, مگر جو کہا وہ سچ ہی کہا تھا. اس کے علاوہ میرا مطلب ہے کہ یمان نے سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا. مطلب کہ اسے سمجھ نہ آئی کہ اب کیسے پوچھے. کچھ نہیں, وہ افسردہ سا چہرہ لے کر رہ گئی. کاش کہ وہ بن کہیں سمجھ آئے. زحل نے حسرت سے کہا. میری فیوریٹ تم ہو زحل. یمان کے لبوں میں اپنے آپ حرکت ہوئی. اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ بولا یا اس کا دل, مگر جب زحل کا ایک دم سے کھلتا چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کے الفاظ اس کے قابو میں نہیں رہے اور روانی سے بہہ گئے ہیں. اب وہ انہیں واپس موڑ بھی نہیں سکتا تھا. کیا واقعی آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کو فیوریٹزم بالکل پسند نہیں. خوشی بیچ راہ میں ہی رہ گئی. مجھے فیوریٹزم واقعی پسند نہیں. وہ اپنے لفظوں پر ابھی بھی قائم تھا. مگر پھر بھی میں آپ کی فیوریٹ ہوں نا؟ وہ چہکتی بولی. ہاں بالکل. وہ خوش ہوئی تو یمان کے دل سے گویا کوئی بوجھ سر کا. سر ایک بار پھر سے بولے نا کہ میں آپ کی فیوریٹ ہوں. اس نے بچوں کے سے انداز میں کہا تو وہ ہنسا. تم میری فیوریٹ ہوں, اب خوش؟ یمان نے اس کا کہا پورا کیا. دل چاہ رہا کہ ریکارڈ کر لوں. کیوں؟ اس نے پوچھا. تاکہ پوری یونیورسٹی کو بتاؤں کہ میں آپ کی فیوریٹ ہوں. خاص کر ریتا کی بچی کو بہت جلتی ہے مجھ سے, کیونکہ آپ اکثر میری فیور جو کرتے ہیں. وہ مزے سے بولی. خبردار جو کسی کو بتایا اور اپنی اور ریتا کی لڑائی میں مجھے مت گھسیٹو. یمان نے آنکھیں دکھا کر خبردار کیا.
اچھا غصہ تو نہ کریں، ٹھیک ہے کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ بات صرف آپ کے اور میرے بیچ میں رہے گی، وہ رازدارانہ انداز میں بولی۔ گڈ، یمان ہنسا اور تبھی زحل کا فون بجا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے ہی کرنا تھا تو پھر مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کہنے کی، میں خود آ جاؤں گی، زحل نے بگڑے تاثرات کے ساتھ کہا اور کال کٹ کر دی۔ کیا ہوا؟ یمان کو اندازہ تو ہو ہی گیا تھا، پھر بھی پوچھا۔ محترم وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، آج اسمبلی کے ساتھ میٹنگ ہے، نئی دستاویز جاری کرنی ہے، نیا لائحہ عمل تیار کرنا ہے، پھر ملک کے دورے پر بھی تو نکلنا ہے، بتاپے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم مختصر اور آسان لفظوں میں بتانا پسند کرو گی جو میں نے پوچھا؟ یمان نے اپنے ٹیچر والے روپ میں آتا بولا۔ سبتین بھائی کی کوئی میٹنگ ہے جس کے سبب وہ نہیں آ سکتے، کہہ رہے تھے کہ شیڈول یا ڈرائیور سے کہتا ہوں، میں نے بھی منع کر دیا کہ میں خود آ جاؤں گی، اور اب میں جا رہی ہوں، مگر آپ تو بتائیں کہ بلایا کیوں تھا؟ دنیا جہاں کی باتیں بھگاڑنے کے بعد اسے اب جا کر پھر سے پوچھنے کا خیال آیا تھا۔ یہ کچھ نوٹس ہیں، ان کی کاپیز کروا کر سب اسٹوڈنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دینا، ابھی سنبھال لو انہیں، کل میرے آنے سے قبل تم یہ کام کر چکی ہو تاکہ یہ سب کے پاس اپنے اپنے نوٹس ہوں تو میں انہیں بآسانی سمجھا سکوں۔ یمان نے چند کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ اوکے سر، بٹ یہ آپ کے نوٹس ہیں، آپ نے ابھی تک سنبھال کے رکھے ہیں؟ زحل نوٹس پر نظریں ڈالتے بولی۔ انہیں گم مت کرنا، اس نے پھر سے باور کروایا۔ فکر نہ کریں، اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھوں گی ان قیمتی نوٹس کو، وہ مذاقاً بولی اور آفس سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو میں بھی جا رہا ہوں، تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، یمان اٹھتا ہوا بولا۔ زحل سوچ میں پڑی اور پھر بولی، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں، ویسے بھی تو میری فیوریٹ ہو، یمان غیر سنجیدگی سے بولا تو زحل ہنس پڑی۔ ویسے کیوں ہو فیوریٹ؟ اس نے شرمیلے پن سے پوچھا۔ کیونکہ اب مجھے دیکھ کر تمہارا بی پی جو لو نہیں ہوتا، وہ شرارت سے بولا تو زحل ہنس پڑی کہ یہ کیسا جواب ہے؟ بیگ لے کر آتی ہوں۔ اس کا بیگ کلاس روم میں ہی تھا، وہ کلاس کی طرف چل پڑی، جبکہ یمان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر خود ہی اس کے پیچھے چلا گیا۔ جی چاہتا ہے زحل کا حشر بگاڑ دوں، کل سے مجھے جتاتی نظروں سے دیکھ کر میرا دل جلا رہی ہے، پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے خود کو۔ ردا اپنی کلوز فرینڈ کے ساتھ چکر لگا رہی تھی، اس کا ابھی ڈرائیور نہیں آیا تھا، اور نہیں تو کیا، سر اسے ہم سے زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اس بات کا گھمنڈ ہے اسے۔ وہ بھی بولی، کاش اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ اس کی ساری اکڑ نکل جائے۔ ردا حسرت سے بولی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ اس کی دوست بولی، کیسا آئیڈیا؟ ردا نے پوچھا۔ میں نے ابھی زحل کو کلاس میں دیکھا، اس کے ساتھ سر یمان بھی ہیں، اس نے بتایا۔ تو ردا نے ناسمجھی سے پوچھا، تو یہ کہ وہ دونوں اکیلے ہیں، کیوں نہ ہم ان دونوں کو کلاس روم میں بند کر دیں اور پھر یہ بات پھیلا دیں کہ وہ کلاس میں اپنے ٹیچر کے ساتھ بند ہے اور ہم نے خود اسے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ردا کے دوست نے گھٹیا چال سوچی۔ ارے واہ یار، کیا شاندار آئیڈیا، بہت شارپ ہو تم تو، مگر تھوڑی اسٹوپڈ بھی، کیونکہ اگر ہم یہ بات پھیلائیں گے کہ انہوں نے خود دروازہ بند کیا تو دروازہ اندر سے بند ہونا چاہیے نہ کہ باہر سے۔ ردا کی آنکھیں پھیل گئی یہ آئیڈیا سن کر۔ چلو اتنا بتانا بھی کافی ہوگا کہ وہ دونوں کمرے میں بند تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں ایک ساتھ باہر نکلتے دیکھا، مگر اس کے لیے ضروری ہے دروازہ کھولنا، بلکہ کھلوانا۔ کیوں نہ کسی طرح یہ بات اس کے کزن تک پہنچائی جائے، وہ بھی اس کے دوستوں کے سامنے، تاکہ بات اچھے سے پھیلے۔ ردا کی دوست نے پوری اسکیم تیار کی، مگر ہاں دروازہ تم بند کرو کہ مجھے کسی نے دیکھ لیا تو پکڑی جاؤں گی، اور اگر تم بھی مکر گئی اور سارے الزام مجھ پر آ گیا تو؟ اس کے دوست نے آئیڈیا دیا اور عمل کرنے سے ہاتھ اٹھا لیے۔ نو پرابلم، یہ کام تو میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گی۔ ردا یوں ہاتھ جھاڑتی بولی جیسے خسکم جہاں پاک کرنے والی ہو۔ زحل نوٹس بیگ میں ٹھوس رہی تھی جب یمان بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ ذرا طریقے سے، کسائی مت بنو، زحل اس تنبیہ پر اچھلی تھی۔ اف، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، وہ دل پر ہاتھ رکھتی بولی۔ ویسے آپ کیوں چلے آئے؟ میں آ تو رہی تھی، اسے یمان کے پیچھے چلے آنے کی توقع نہ تھی۔ تمہارے پیچھے نہیں آیا، یہ فائل رکھنے آیا ہوں۔ یمان میز کی طرف بڑھا اور چابی سے دراز کھول کر اس میں فائل رکھنے لگا، اور پھر دوبارہ لاک کرتا زحل کی طرف چلا آیا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو زحل؟ اس اچانک سوال پر زحل نے اچنبھے سے اسے دیکھا، بھلا اچانک سے یہ سوال کہاں سے اس کے دماغ میں چلا آیا؟ مگر زحل نے غور کیا کہ وہ اس کرسی کو دیکھ رہا ہے تو گویا اسے اس سوال کا مقصد سمجھ میں آ گیا تھا۔ ضد میں نہیں، ردا کر رہی تھی، آپ بھی دیکھ رہے تھے۔ زحل نے اپنا قصور بالکل نہ گنا۔ تم اس سے کہیں زیادہ ضدی ہو، یمان بولا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ یہی سچ ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ حالانکہ کوئی میری ضد پوری نہیں کرتا، مگر میں پھر بھی کرتی ہوں۔ آپ نے بھی ردا کی ضد پوری کی تھی، وہ نروٹھے پن سے بولی، لہجے میں شکوہ بھی تھا، اور یمان کو اس کا شکوہ کرنا اچھا بھی لگا تھا۔ جو میں نے کیا وہ زیادہ بہتر تھا، وہ اس کی خفا خفا سے صورت دیکھتا بولا۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ اب کہ یمان نے اسے پوچھا تو زحل نے سوچا، ہاں یمان کا وہ عمل زیادہ خوبصورت تھا، اس لیے سب کو لگتا ہے کہ آپ مجھے زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ زحل بولی، تو کیا نہیں دیتا؟ یمان نے دوستانہ پن سے پوچھا تو اس سوال اور اس لہجے پر زحل کے اندر ہلچل مچی، وہ کتنی ہی دیر تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اینی ویز اب ہمیں چلنا۔ یمان کو جب لگا کہ اپنے سوال میں ہی وہ جواب دے گیا ہے اور اس کا لہجہ زحل کے لیے بدلا ہے تو اس نے بات گھمانا چاہی اور جانے کی بات چھیڑی، مگر الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب کچھ بند ہونے کی آواز آئی تو انہوں نے بیک پک دروازے کی سمت دیکھا تو ٹھٹکے، کیونکہ دروازہ کسی نے بند کر دیا تھا۔ یمان جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا اور ہینڈل پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، مگر یہ کیا، دروازہ تو لاک کیا جا چکا تھا۔ کیا ہوا سر، دروازہ کھل کیوں نہیں رہا؟ زحل بھی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی ہے،
یمان مٹھیاں بھینچتا ہوا بولا، کیونکہ اسے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کسی نے انجانے میں نہیں بلکہ دانستہ دروازہ بند کے، کیونکہ وہ دروازے کے بالکل سامنے ہی تو کھڑے تھے۔ جو بھی دروازہ بند کر رہا تھا اسے وہ دونوں نظر تو آئے ہی تھے، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا مطلب ہے کہ کنڈی لگا دی؟ اب ہم باہر کیسے جائیں گے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ Is there anyone outside? If yes, then open the door. یمان نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ باہر سے جواب خاموشی میں ہی آیا۔ لگتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اندر ہیں۔ زحل کو یہی لگا اور یمان بھی اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کسی نے دانستہ ایسا کیا، کیونکہ پھر وہ زیادہ پریشان ہو جاتی۔ کلاس میں کوئی کھڑکی بھی نہ تھی جس کے سبب وہ باہر ہی دیکھ لیتے۔ مجھے لگتا ہے پین تھا۔ کلاسز آف ہونے کے بعد وہ سب کلاسز بند کر دیتا ہے، اور انجانے میں ہمیں بھی بند کر کے چلا گیا، اور باہر کوئی ہے بھی نہیں جو ہمیں یہاں سے نکالے۔ سر آپ کچھ کریں نا، کسی طرح دروازہ کھلوائیں۔ زحل کے چہرے کی ہوائیاں دھیرے دھیرے اڑ رہی تھیں۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ یمان نے کسی کو کال کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر جیب خالی ملی۔ شٹ! اس نے زور کا ایک پانچ دروازے پر مارا۔ کیا ہوا سر؟ زحل نے پوچھا۔ میں اپنا موبائل آفس میں بھول آیا ہوں۔ اسے اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا تھا۔ میرا موبائل؟ اسے اپنے موبائل کا خیال آیا۔ سر میرے پاس ہے موبائل۔ وہ جلدی سے اپنی کرسی کی طرف بڑھی اور بیگ سے موبائل نکال کر یمان کے پاس آئی، مگر سمجھ نہ آئی کہ کس کو کال کرے۔ عرشی جا چکی تھی اور پرنسپل آفس کا نمبر اس کے پاس تھا نہیں۔ ذہن میں خیال آیا کہ شرجیل کو کال کرے، اور اس نے نمبر نکالا بھی، مگر کال ملاتے ملاتے رک گئی کہ اگر اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کلاس میں سر یمان کے ساتھ بند ہے تو وہ اس بات کا بہت بڑا ایشو بنا دیتا، تماشا کھڑا کر دیتا۔ وہ ویسے بھی سر یمان کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جلدی کال کرو کسی کو۔ یمان اسے فون کو گھورتا دیکھ کر بولا۔ آپ کر لیں، میرے پاس کسی کا نمبر نہیں ہے۔ اس نے موبائل یمان کی طرف بڑھا دیا۔ یمان نے حالانکہ دیکھا بھی تھا کہ وہ شرجیل کو کال ملانے والی تھی، مگر پھر رک گئی۔ یمان نے پرنسپل آفس کا نمبر ڈال کر کے کال ملائی تو ایک مایوس کن سا جواب اس کے سماعتوں سے ٹکرایا۔ کیا ہوا، نہیں اٹھا رہے؟ زحل نے پوچھا۔ مبارک، انہوں نے کال اٹھا لیا اور وہ بذات خود تشریف لا رہے ہیں ہمیں کال کوٹھری سے نکالنے کے لیے۔ یمان نے اسے تندہی نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا۔ زحل سمجھ گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مادام آپ کا بیلنس آؤٹ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو کال ملانے کا۔ یمان نے موبائل اسے واپس کر کے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ مگر ابھی تو جب میں نے سبتین بھائی کو کال کی تب تو تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیلنس چیک کرنے لگی تو بیلنس زیرو تھا۔ اس نے ایڈوانس منگوانا چاہا مگر شومئی قسمت کے پہلے اسی پر گزارا کر رہی تھی، یعنی اس سے بھی گئی۔ انٹرنیٹ پیکج بھی نہیں تھا کہ وائرلیس انٹرنیٹ یوز کرنے کی عادت کے سبب وہ سم پر پیکج نہیں کرتی تھی۔ اب تو اگر وہ چاہتی بھی تو شرجیل کو کال ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اب کیا کریں؟ اس نے یمان سے پوچھا، جو خود نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ پھر سے دروازہ پیٹنے لگا اور پکارنے لگا، مگر باہر تو گویا سناٹے بول رہے تھے۔ اگر کوئی نہ آیا تو کیا ہم یہیں بند رہیں گے؟ اور ایسا ہوا تو پھر؟ زحل کی شکل رونے والی ہو گئی۔ وہ بے بسی سے دروازے کے ساتھ پشت دکھا گئی۔ پریشان مت ہو زحل، کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ یمان کو خود سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ وہ بے شک رات بھر یہاں بند رہتا، مگر زحل کا یہاں بند رہنا ایک سوالیہ نشان کھڑا کر سکتا تھا۔ اور اگر کوئی نہ آیا تو؟ اور کیسے پریشان ہوں؟ اگر میں گھر نہ گئی تو جانتے ہیں میرے گھر میں کیسا طوفان کھڑا ہوگا۔ سر میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، پلیز کچھ کریں نا۔ زحل کی آنکھوں میں نمی اتری۔ اسے اپنے گھر والوں کا پتہ تھا کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر وہ یہاں سے نہ نکل سکی تو اوپر سے تھی بھی ایک لڑکے کے ساتھ۔ زحل میں کہہ رہا ہوں نا، پریشان مت ہو۔ یمان نے اب کی قدرے نرمی اور پیار سے کہا تو اس کا لہجہ زحل کو کچھ لمحوں کے لیے تو سب کچھ بھلا گیا۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ یمان اس کے ساتھ ہے، اس کے پاس ہے، اور اس سے بہت نرمی سے پیش آ رہا ہے۔ کتنا خوبصورت لگتا تھا وہ جب اس سے اس لہجے میں بات کرتا تھا۔ تو اور کیا کروں؟ اس نے پوچھا۔ انتظار، یمان بولا۔ کیسا انتظار؟ زحل نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کال کا انتظار، تم گھر نہ پہنچی تو کوئی نہ کوئی تو تمہیں کال کرے گئی۔ یمان نے وہ کہا جو زحل نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں امایا آپی، وہ ضرور کال کرتی ہیں اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو۔ زحل کو کوئی زندگی کا جھونکا چھو کر گزرا تھا۔ یا اللہ آپی کی کال آ جائے، آج تو کسی کے بھی آ جائے۔ اس نے دعا کی کہ چاہے جس کے بھی آ جائے، بس آ جائے۔ آ جائے گی، تم خود کو ریلیکس رکھو۔ یمان بولا تو زحل نے اچھمبی سے اسے دیکھا۔ ایسی سچویشن میں آپ ہو سکتے ہیں ریلیکس، مگر میں نہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ میں تمہیں ریلیکس نظر آ رہا ہوں؟ میرے چہرے پر پریشانی نظر نہیں آ رہی کیا تمہیں؟ یمان بھی اسی لہجے میں بولا تو زحل کو رونا ہی آ گیا۔ ایک تو پہلے ہی میری یہ سوچ کر جان نکل رہی ہے کہ اگر کوئی نہ آیا تو اوپر سے آپ بھی مجھے باتیں سنائی جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں جبکہ یمان کے ماتھے کی شکنیں فوراً غائب ہوئیں۔ ان خوبصورت آنکھوں میں یہ نمی اس سے برداشت نہ ہوئی۔ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، پتہ نہیں کیوں، بس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آر یو کرائنگ؟ پلیز ڈونٹ زحل۔ مگر زحل کوئی جواب دیے بنا اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ یمان بھی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پلیز ڈونٹ کرائی، وہ پھر سے بولا، مگر زحل نے روٹھے پن سے رخ پھیر گئی۔ وہ اس سے خفا ہو چکی تھی۔ زحل، اس نے مخاطب کیا، مگر زحل کے کوئی جواب نہ دینے پر بے اختیار یمان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے شانے پر جا ٹھہرا۔ زحل تو گویا کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ یہ یمان کا لمس تھا یا کوئی ٹھنڈی پھوار جو سکون بن کر زحل کے وجود میں اتری؟ دیکھو، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پریشانی سے مشکلیں مسائل حل تو نہیں ہوتے نا۔ ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی ترکیب سوچنی ہوگی، یا کسی کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا، یا کسی کے کال کا،
یہ دروازہ توڑنا میرے بس کی بات نہیں، اس کا تو لاک بھی نہیں ہے جو میں توڑ سکتا، اب تم ہی بتاؤ میں اور کیا کروں؟ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا اور زحل کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی سماعتوں میں رس کھول رہا ہو۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پر اگر تم کہو تو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے بس بھاری بھرکم دروازے پر اپنا زور آزمانے کو بھی تیار تھا۔ نہیں سر، ہم تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، یمان کیوں خود کو تکلیف پہنچائے، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اب رونا مت، اوکے؟ اس کے سمجھ جانے پر یمان کو سکون ہوا۔ میں کیوں رونے لگی بھلا؟ میں رونے والوں میں سے نہیں بلکہ رلانے والوں میں سے ہوں۔ وہ اپنی آنکھیں پہنچتی اپنی پرانی ٹون میں واپس آتی بولی، گڈ، تم ایسی ہی اچھی لگتی ہو۔ یمان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کیا واقعی؟ زحل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا کرتا تھا۔ ابھی بھی اس نے ایسا ہی کیا؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عرشی اور امایا آپا بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ رونا دھونا تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس نے یمان کی بات کو سچ تسلیم کیا اور تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ لگتا ہے آپ ہی کی کال ہے۔ زحل خوشی سے بولتے موبائل دیکھنے لگی، مگر کال امایا کی نہیں بلکہ شرجیل کی تھی۔ آج شرجیل کی کال دیکھ کر زحل کا منہ نہیں بنا تھا۔ آج پہلی بار تھا جو زحل نے شرجیل کی کال پر بھی شکر ہی کیا تھا۔ شرجیل ہے، اس نے بتاتے ہوئے کال اٹھائی۔ کہاں ہو تم؟ گھر تو نہیں چلی گئی؟ بھائی نے مجھے کال کی تھی کہ میں تمہیں لے جاؤں۔ شرجیل اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھٹھے لگانے کے بعد شاید اب فری ہوا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو زحل یقیناً جھوٹ بول دیتی کہ وہ جا چکی ہے، مگر آج سچ بولنا بہت ضروری تھا۔ شرجیل، میں کلاس روم میں ہوں اور دروازہ کوئی لاک کر کے گیا، میں یہاں پھنس چکی ہوں، تم فوراً آؤ۔ اس سچویشن میں بھی زحل نے اسے ریکویسٹ نہیں کی تھی بلکہ حکم جھاڑا تھا۔ واٹ؟ اوکے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ شرجیل نے ساتھ ہی کال کٹ کی۔ تم زحل کی کزن ہو نا؟ شرجیل ابھی زحل کا فون سن کر اٹھایا تھا کہ ردا اور اس کے دوست اس کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، آپ کون؟ شرجیل نے پوچھا۔ میں ردا ہوں، زحل کی کلاس فیلو۔ دراصل مجھے زحل سے کچھ کام تھا، کچھ دیر پہلے تو یہیں کہیں تھی مگر اب نظر نہیں آ رہی تو میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں۔ وہ بہانے سے شرجیل کو بتانے آئی تھی زحل کلاس میں ہے اور کسی نے دروازہ لاک کر دیا، میں وہیں جا رہا ہوں۔ وہ اسے بتاتا جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ وٹ؟ جبکہ ردا بھی مصنوعی حیرت کا اظہار کرتی اس کے پیچھے لپکی۔ چلو یار، ہم بھی چلتے ہیں، پوچھیں تو صحیح اس سے کہ آج رات کا کیا پلان ہے۔ اس کے دوست بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آ رہے، زحل نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ تھینک گاڈ، یمان نے شکر کیا۔ ان پین انکل سے تو کل میں اچھی طرح نمٹوں گی، زحل ارادہ کرتی ہوئی بولی، جبکہ یمان کا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ تھا۔ ذرا ہاتھ ہولا رکھنا محترمہ، اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود بات کر لوں گا کہ آئندہ دیکھ کر لاک لگایا کریں۔ یمان جانتا تھا کہ وہ کس طرح ان کی کلاس لے گی۔ کیوں رکھوں ہاتھ ہولا؟ ان کی وجہ سے آج ہمیں رات بھر یہاں بند رہنا پڑتا تو آپ کا تو کچھ نہ چاہتا، مگر میرے گھر والے میرا جینا ضرور حرام کر دیتے، اور ممکن تھا میں آئندہ آپ کو یونیورسٹی میں نظر بھی نہ آتی، کیونکہ کوئی میری بات کا یقین تو کرتا ہی نہ۔ زحل دکھ سے بولی۔ تمہاری فیملی کو تو تم پر ٹرسٹ ہونا چاہیے، وہ بولا۔ مجھ پر ٹرسٹ صرف میری ماں اور بہن کو ہے، باقی سب تو ہمیشہ مجھے گرانے میں ہی لگے رہتے ہیں، اور جن کا مجھ پر ٹرسٹ ہے ان کی گھر میں چلتی ہی کب ہے؟ گھر میں تو باقیوں کا راج ہے، اب آپ ہی بتائیں۔ زحل کی پریشانی کی کیا بلا وجہ ہے؟ زحل نے اپنی مجبوری اور بے بسی بتائی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زحل، کوئی تم پر اعتبار کرے نہ کرے، مگر تم اپنی نظروں میں اپنا اعتبار کبھی نہ کھونا۔ یمان اٹھا اور اس کے روبرو کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے میرے گھر والوں اور خود میرا سر شرم سے رکے، باقیوں کی نظروں میں نہ صحیح مگر میری اپنی نظروں میں بہت عزت ہے، اور یہ عزت مجھے بہت پیاری ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی نظروں میں اونچی رہوں، زحل سمجھتی ہوئی مضبوط لہجے میں بولی تو یمان مسکرایا۔ گڈ گرل، کافی سمجھدار بھی ہو۔ یمان نے تعریفانہ انداز اپنایا۔ وہ تو میں بہت ہوں، آپ نہ سمجھے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ فرضی کالر اچکاتی ہوئی بولی پھر ہنستی پڑی۔ گیٹ ریڈی ٹو گو ناؤ۔ یمان نے اٹھنے کا کہا۔ ایسے نہیں اٹھوں گی، عزت سے کہیں پھر اٹھوں گی۔ وہ نخروں پر اتری۔ اس سے زیادہ اور کون سی عزت چاہیے؟ یمان نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ خود سوچیں، اس نے سوچنے کا کام ان پر چھوڑا۔ اوکے فائن مس زحل فاطمہ، کیا آپ اس خادم کے جھکے سر اور جھکی نظروں کے ساتھ دل و جان سے دی جانے والی عزت کو قبول کرتے ہوئے کرسی سے اٹھنا پسند کریں گی؟ یمان نے سر جھکا کر ایک ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ یہاں ہے۔ اس نے دوسرا ہاتھ سامنے کیا تو زحل شوق نظروں سے اسے دیکھتی جھٹ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی اس غیر متوقع حرکت پر یمان تعجب سے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر نظریں اس کے مسکراتے چہرے سے ہٹا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا جس پر وہ ابھی بھی اپنا ہاتھ رکھے ہوئی تھی۔ اس کا نرم و گداز ہاتھ یمان کا جی رہا ہاتھ تھام لے، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب کیسے اس نے زحل کے ہاتھ پر گرفت جما لی۔ زحل اپنے ہاتھ کو نرم قید میں لپٹتا دیکھ کر چونکی اور پھر مبہوت رہ گئی۔ اس نے یمان کی آنکھوں میں دیکھا اور یمان نے اس کی، اور وقت اس لمحے ٹھہرتا گیا، مگر صرف کلاس کی اندر کی حدود تک، باہر وقت ابھی بھی چل رہا تھا، اور کوئی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا، مگر وہ ان قدموں کی آوازوں سے بے بہرا ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ نہ جانے کب یہ سلسلہ ختم ہوتا، اگر چونکہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکتے نہ۔ وہ چونکے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں دہلیز پر شرجیل کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا۔ یمان کے ہاتھ کی گرفت اسی وقت ڈھیلی پڑی، جبکہ زحل نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اچھا ہوا تم آگے دیکھو تو زندگی میں پہلی بار تمہارا شکریہ کرنے کو دل کر ہے۔ زندگی میں پہلی بار تو تم میرے کسی کام آئے ہو۔
زحل خود کو کمپوز کرتی بولی اس کی طرف بڑھی تھی، جبکہ شرجیل کے تن بدن میں تو انہیں ایک ساتھ دیکھ کر آگ ہی لگ گئی تھی۔ تو تم اس پنجرے میں ان کے ساتھ قید تھی؟ اور جس لہجے میں بولا وہ لہجہ زحل کو اندر تک چلا کر رکھ گیا تھا۔ ہاں، وہ پتہ نہیں کس نے دروازہ بند کر دیا، مگر زحل نے اپنا لہجہ نارمل ہی رکھا۔ کسی نے بند کیا یا کسی سے بند کروایا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زحل بھی تیش میں آئی۔ میرا کیا مطلب ہے کہ تم خوب اچھے سے سمجھ رہی ہو۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ ناک بنا کھڑا تھا۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کیوں بھر رہے ہو اپنے دماغ میں میرے اور زحل کے متعلق ایسا خناس؟ زحل سچ کہہ۔ آپ بیچ میں بات بولے مسٹر یمان، آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی ہونے والی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر یمان سے درشتی کے ساتھ بولا تو یمان اس کے بدلے حاضی پر غصہ کرنے کے بجائے اس کے آخری جملے پر گویا اپنی جگہ مجسم ہو کر رہ گیا۔ اسے چھناکے سے اپنے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے دل کی حالت متغیر ہوئی، اندر ایک عجیب سی ہلچل مچی جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے بے ساختہ زحل کی طرف دیکھا اور اس لمحے زحل نے یمان کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دیکھا تھا، کچھ ایسے تاثرات جو اسے کشمکش میں مبتلا کر گئے۔ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے شرجیل، میرے اور تمہارے بیچ اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زحل جو یہ واضح کرنے کو تھی کہ ان دونوں کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہ ہے نہ ہوگا، مگر شرجیل اسے انگلی اٹھا کر درشتی سے چپ کروا گیا تھا۔ تمہارے کرتوت تو آج میں سب کو بتاؤں گا۔ آج تمہارے پر نہ کٹوائے تو میرا نام بھی شرجیل نہیں، اور آپ مسٹر یمان میری زحل سے دور رہیں تو ہی آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ ابھی جانتے نہیں ہیں مجھے۔ شرجیل دھمکی آمیز لہجے میں بولتا زحل کا ہاتھ پکڑے اسے زبردستی کھینچتا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ زحل چلائی۔ یمان اسے چھڑوانے کو آگے بڑھا مگر شرجیل بنا رکے تیزی سے اسے وہاں سے لے گیا۔ زحل کے پیچھے آتے یمان نے جب دروازے سے باہر قدم رکھے تو اسے لگا گویا پورا آسمان اس کے سر پر آ کے رہا ہو۔ باہر نہ صرف ردا اپنی دوست سمیت کھڑی تھی بلکہ شرجیل کے کچھ دوست بھی تھے۔ ان اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف مانے خیز نظروں سے دیکھتا پا کر یمان کا گویا سر ہی گھوم کر رہ گیا۔ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اس بات کا احساس یمان کو اب شدت سے ہوا تھا۔ شرجیل ان سب کے سامنے بند کمرے سے زحل کو گھسیٹ کر لے کر گیا اور پھر اندر سے یمان کا نکلنا۔ یمان کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ سامنے کھڑے سب اسٹوڈنٹس اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ کچھ نہ کر کے بھی یمان ان سے نظریں نہ ملا پایا اور انہیں نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ خبردار جو تم نے گھر والوں سے کوئی الٹی سیدھی بات کر کے میرے کردار کو مشکوک بنایا تو۔ شرجیل نے گھر کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی تو زحل بولی، کردار تو تمہارا مشکوک بن چکا ہے، اب تم خود کو پاک باز ثابت نہیں کر سکتی زحل بی بی۔ شرجیل تندہی سے بولا، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی ہمیں بند کر کے چلا گیا تھا، یقیناً وہ پین انکل ہوں گے اور انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی، وہ پین تو اندھا ہے نا جسے پتہ ہی نہیں چلا کہ دو لوگ کلاس میں موجود ہیں، اور وہ یمان، وہ ذلیل کمینہ تمہارے ساتھ کر کیا رہا تھا بولو؟ زحل کو شرجیل کو یمان کو گالی دینے پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس وقت بہتر یہی تھا کہ وہ یمان کی سائڈ نہ لیتی، ورنہ شرجیل کو یقین دلانا مشکل ہو جاتا۔ وہ صرف اس لیے اسے یقین دلانا چاہتی تھی تاکہ وہ گھر والوں کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرے، کیونکہ پھر گھر میں جو تماشا لگتا اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ وہ سر تو عرشی کو نوٹس دینے آئے تھے مگر وہ جا چکی تھی تو سر نے مجھے دے دیا، اور میں تو سبطین بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کوئی صاف جواب دیں تو میں خود چلی جاؤں۔ زحل نے جھوٹ گھڑا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو زحل، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم دونوں کیوں تھے ایک ساتھ، یہاں تک کہ تمہارا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ شرجیل کو شاید ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا، وہ جو یمان کے سامنے اس کو تھوڑا عزت سے مخاطب کر لیتا تھا، پیٹ پیچھے اسے اتنی عزت بھی نہیں دیتا تھا۔ ہاتھ؟ زحل زہریلا بڑبڑائی، اب اس کا کیا بہانہ بنائے؟ وہ جو چوٹ آئی تھی نا میرے ہاتھ پر تو سر وہی دیکھ رہے تھے۔ زحل نے پرسوں کی آئی چوٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ کہیں شرجیل اس کی چوٹ سے اندازہ نہ لگا لے کہ وہ پرانی چوٹ ہے۔ وہ ہوتا کون ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے والا، اور تم نے پکڑنے کیسے دیا؟ مجھے تو لگتا ہے تم نے خود دیا ہوگا اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ شرجیل اسٹیئرنگ پر مکہ مارتا بولا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ کسی نے دانستہ یا پھر غیر دانستہ طور پر دروازہ بند کر دیا تھا، ہم تو صرف کام سے وہاں تھے۔ زحل نے تھک ہار کر قسم کھائی مگر صرف دروازہ بند ہونے کی، ہاتھ پکڑنے پر وہ جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی تھی، مگر اس کی قسم پر شرجیل کی ابھری رگیں غائب ہوئیں۔ تم دونوں کے بیچ کچھ ہے، اگر یہ بات سچ نکلی تو یاد رکھنا نہ میں اس یمان کو چھوڑوں گا نہ تمہیں۔ شرجیل اسے دھمکی لگاتا گاڑی سے نکل کر زور سے دروازہ بند کرتا گھر کے اندر چلا گیا۔ یا اللہ، کاش میری مدد کے لیے آپ کسی اور کو بھیج دیتے، کیا مجھے ایسی سچویشن میں ڈالتے ہی نا۔ اب اگر اس شرجیل کے بچے نے گھر میں بتا دیا تو ایک فساد کھڑا ہو جائے گا اور کوئی میری بات کا یقین بھی نہیں کرے گا، سب کو موقع مل جائے گا میرے کردار پر انگلی اٹھانے کا، ویسے ہی سب میرے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ بچا لینا۔ زحل پریشان ہوتی دعائیں مانگتی خود بھی اندر چلی گئی تھی۔ یمان آج آفس نہیں گیا تھا، یونیورسٹی سے سیدھا گھر چلا آیا تھا اور جب سے آیا تھا پریشان حال بیٹھا تھا، مسلسل زحل کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس کی کزن نے گھر جا کر کیا بتایا ہوگا اور نہ جانے زحل کے گھر والے اس کے ساتھ کس طرح پیش آنے والے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس کی وہ نظریں اسے ابھی تک اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی عزت سے زیادہ اسے زحل کی عزت کی پرواہ تھی، کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی اور پھر زحل کا نام اس کے ساتھ اس طرح جوڑا جائے اسے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا۔ آپ بیچ میں مت بولے مسٹر یمان، آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی ہونے والی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ
یہ الفاظ یمان کو ڈنک کی طرح لگے تھے اور ابھی تک اسے اپنے وجود میں وہ الفاظ زہر بن کر پھیلتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا واقعی زحل کسی اور کی ہو جائے گی؟ کیا واقعی زحل کے ساتھ کسی اور کا نام جڑ جائے گا اور وہ کوئی اور اس کا کزن ہے؟ کزن بھی وہ جسے زحل کے کردار پر رتی بھر یقین ہی؟ کیا زحل اس شرجیل جیسے شخص ڈیزرو کرتی ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ کیا بات ہے یمان، جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان سے بیٹھے ہو، نہ آج واپس آئے، نہ ہی کچھ کھا رہے ہو اور نہ ہی کوئی بات کر رہے ہو، بس کب سے خاموش ہی بیٹھے ہو۔ اریب کو اس نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ڈنر سے بھی انکار کر دیا تھا اور اس سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، یمان آہستگی سے بولا، کیونکہ بولنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم پریشان بیٹھتے ہو مگر کوئی وجہ ہی نہ ہو۔ دیکھو یمان، مانتا ہوں کہ تم باتیں دل میں رکھنے والے بندے ہو، ہر کسی سے ہر بات نہیں کرتے، مگر میں تو تمہارا دوست ہوں یار، اور ہماری دوستی آج کی نہیں بلکہ برسوں پرانی ہے۔ مجھے جب بھی کوئی پریشانی آئی میں نے اپنا مسئلہ تم سے شیئر کیا، بنا تمہارے پوچھے ہی بتا دیتا تھا، کیونکہ دوستی اسی کا نام ہے کہ ہم اپنا دکھ، اپنی خوشیاں ایک دوسرے سے بانٹیں، اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے دوست کے شانے کا سہارا لیں۔ دوستوں سے غم بانٹنے سے عزت نفس میں کوئی فرق نہیں آ جاتا۔ ایک بار بتا کر تو دیکھو، کیا میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا؟ تمہیں جج کروں گا؟ نہیں نا، تو پھر کہتے کیوں نہیں؟ اریب نے ایک لمبی تقریر کرتے ہوئے اسے جذباتی کرنا چاہا، جبکہ اس وقت یمان کو بھی لگا کہ اسے یہ بات اریب سے شیئر کر لینی چاہیے۔ زحل، اس کے لبوں نے زحل کا نام ادا کیا۔ کیا تم نے ابھی زحل کہا؟ کون زحل؟ بلکہ ایک سیکنڈ، کیا زحل وہی لڑکی ہے جس کا تم نے ذکر کیا، وہی جسے میں نے تمہارے آفس میں دیکھا تھا؟ اریب کو یاد پڑا۔ ہاں، یمان نے مختصر جواب دیا۔ کیا معاملہ ہے زحل کا؟ آج دن بھر سے کیا تم اسی کے متعلق سوچ رہے ہو؟ کھانا پینا بات کرنا تک بھول گئے ہو؟ ایک سیکنڈ، آئی گیس کہیں تمہیں اس سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ اریب شریر پن سے بولا تو یمان کو اپنے اندر کچھ بجھتا محسوس ہوا۔ پیار؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں پیار، کیونکہ آج سے قبل تو تم نے کبھی کسی لڑکی کے متعلق اتنا نہیں سوچا تھا کہ اپنا آپ ہی بھول جاؤ۔ اریب اسے چونکا رہا تھا اور وہ چونکا بھی کہ ہاں واقعی وہ جب سے آیا ہے تب سے ہی ایسا بیٹھا ہے، نہ کھانے کی ہوش ہے نہ کسی اور چیز کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے اریب، بات کچھ اور ہے۔ وہ خود سے جھوٹ بول رہا تھا یا اریب سے وہ نہیں جانتا تھا؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ اریب نے پوچھا تو یمان اسے ساری بات بتانے لگا، جسے سن کر کچھ دیر کے لیے اریب بھی سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ دروازہ کسی نے جان بوجھ کر بند کی ہے؟ اریب مشکوک لہجے میں بولا۔ وہ تمہیں پتہ لگا لوں گا، مگر فکر کی بات یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے دیکھا انہوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کر دیا اور بات پھیل گئی تو زحل کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور نہ جانے اس کے کزن نے گھر جا کر کیا بتایا ہوگا اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہوں گے۔ یمان اپنا ماتھا فکر مندی سے مسلتا بولا۔ سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ تم پل پل بس اس کے فکر میں ہلکان ہو رہے ہو، ایک بار بھی اپنا نہیں سوچا۔ تم مانو یا نہ مانو یمان حیدر، مگر یہ سچ ہے کہ تمہارے دل میں زحل کے لیے کچھ تو ہے، اور وہ کچھ بہت خاص ہے۔ اریب تو بس اسے یہی منوانا چاہتا تھا کہ اسے محبت ہو چکی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے نظریں چرا لیں، اور جو سچے ہوتے ہیں ویسے نظریں نہیں چراتے۔ اریب بولا۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو اریب؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے اور مجھ سے کافی چھوٹی ہے۔ یمان نے اس کی بات کی تردید کی۔ اور کہاں لکھا ہے کہ خود سے چھوٹی لڑکی سے کسی کو محبت نہیں ہو سکتی؟ اور اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، 7-8 سال کا فرق کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اریب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ کسی اور کی ہے۔ روانی میں یمان کے منہ سے نکلا۔ کسی اور کی؟ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں اریب ٹھٹکا۔ اس کے کزن نے کہا کہ وہ اس کی فیوچر وائف ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے یمان کی آنکھوں میں اتری تکلیف خود یمان تو نہ دیکھ پایا، مگر اریب نے ضرور دیکھی تھی۔ کیا واقعی اس نے ایسا کہا؟ اریب کی گویا بولتی بند ہوئی تھی۔ یمان نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر تمہیں اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک نیا سوال تیار تھا۔ کس نے کہا تم سے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے؟ یمان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہاری آنکھوں نے، اریب فوراً سے بولا تو یمان ابھی تک اسے انہی نظروں سے دیکھتا گیا۔ سوچنے والی، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ یمان نے اب کی سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے؟ اریب کا سوال اسے لاجواب کر کے اور یقیناً سوچ میں پڑ جاتا کہ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے، مگر تبھی اریب بولا۔ کبھی زحل نے تم سے کہا کہ وہ اس سے انگیجڈ ہے، یا کبھی اس کا ذکر اس طرح سے کیا ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اور وہ کیوں بتائے گی؟ بلکہ نہیں، وہ بتاتی ہے۔ اس کے فیملی میں کون کیسا ہے سب بتایا اس نے، اور اپنے اس کزن کے بارے میں اس کے الفاظ کچھ اچھے نہیں تھے، ناپسندیدگی لیے ہوئے تھے۔ یمان نے بتایا تو یعنی زحل اپنی اس کزن کو پسند نہیں کرتی، اور اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ اس کی زندگی بھر کا ساتھ بھی قطعی نہیں چاہتی ہوگی۔ تو پھر تو یہ یک طرفہ پسندیدگی ہوئی، یعنی تمہارا چانس بن سکتا ہے، ویسے بھی وہ بیوی ہونے والی ہے، ہوئی نہیں ہے۔ یمان کو امید نہیں تھی وہ یہ بات کرنے والا۔ یمان نے اسے گھورتی نگاہوں سے دیکھا، مگر اندر کہیں نہ کہیں اس نے بھی سوچا ضرور تھا کہ زحل واقعی اپنے اس کزن کو قطعی پسند نہیں کرتی۔ میں اس وقت بہت پریشان ہوں اریب، اور تم ایسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو۔ یمان نے اسے جھاڑ پلائی۔ تمہارے پاس زحل کا نمبر ہے تو رابطہ کر کے پتہ کر لو کہ وہاں کیسے حالات ہیں۔ اریب نے مشورہ دیا۔ میرے پاس زحل کا نمبر؟ میرے پاس کیوں اور کہاں سے آئے گا اس کا نمبر؟ یمان نے الٹا اس سے پوچھا۔ یہ بھی ٹھیک کہا۔ اریب بھی سوچ میں پڑا۔ اچھا چلو ایسا کرو، جہاں اتنا پریشان ہوئے وہاں تھوڑا اور ہو لو، اور صبح اس سے مل کے پوچھ لینا۔ اریب نے بھونڈا سا مشورہ دیا۔
مجھے لگتا ہے کہ تم اس معاملے کو ذرا بھی سنجیدہ نہیں لے رہے عریب. اس کے گھر والوں نے اگر اس پر سختی کر دی تو اس کا یونیورسٹی آنا بند کر دیا تو اور اگر آج آتی ہے تو سب نے اسے انہی نظروں سے دیکھا جن نظروں سے آج مجھے دیکھ رہے تھے. تو بتاؤ وہ کیسے صحیح کی؟ یمان کے لہجے میں ہلکی سی سرسنش بھی تھی. عریب کو واقعی سنجیدہ ہونا پڑا. دیکھو زحل سے رابطے کا تو کوئی ذریعہ ہے نہیں, اس لیے کل تک کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا کہ وہ یونیورسٹی آتی ہے یا نہیں, اور اگر آتی ہے تو یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کی باتوں کو خود پر سوار کرتی بھی ہے یا نہیں. اگر نہیں تو پھر وہ تم سے زیادہ سمجھدار کہلائے گی, کیونکہ وہ جانتی ہوگی کہ اسے اپنے کردار کی گواہی دینے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں. اور ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ کچھ لوگوں کی نہ سوچ آپ بدل سکتے ہیں نہ ان کی زبانوں پر قفل لگا سکتے ہیں. حل یہی ہے کہ یا تو انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے یا ان کے لفظوں اور نظروں کو اہمیت ہی نہ دی جائے. عریب کی باتیں کچھ غلط بھی نہیں تھیں. یمان کو اب واقعی یہ دیکھنا تھا کہ اسٹوڈنٹس میں اگر یہ بات پھیلتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اور زحل کیا کرتی ہے. میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا کہ زحل سب کی نظروں میں اس طرح سے آئے, اس کا نام کسی کے ساتھ اس طرح سے جڑے, خاص کر میرے ساتھ. میں اپنی وجہ سے اسے کسی قسم کی بدنامی میں نہیں دھکیلنا چاہتا. یمان کی باتیں عریب کو بتلا گئیں کہ وہ اس بارے میں پریشان ہونا نہیں چھوڑے گا. سوچ سوچ کر صرف دماغ پر ہی زور پڑے گا اور کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کچھ وقت کے لیے ان سوچوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ کھا پی لو. عریب کو اس کے کھانے کی فکر ہی لگی ہوئی تھی. نہیں کھانا یار, اس نے بیزاریت بھرے لہجے میں کہا. تھوڑا سا ہی کھا لو, عریب پھر سے بولا. کہا نا نہیں کھانا, بار بار اصرار مت کرو, اب کہ وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا. نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ سونا ہے, بس ساری رات جاگ کر اس لڑکی کی فکر میں ہلکان ہوتے رہنا ہے. یہ سمجھ گیا میں, عریب یہ کہتا اٹھ کر چلا گیا, جبکہ یمان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا کہ وہ کیا کرے ایسا کہ اس وقت کو آج کے دن سے نکال دے, کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور وہ وقت. نہیں. حسرت سے ایسا سوچتا وہ ٹھہرا, وہ کیوں گھمائے کوئی چھڑی اس وقت کو ختم کرنے کے لیے. اس وقت میں سب کچھ ہی تو برا نہیں تھا, کچھ اچھا بھی تو ہوا تھا, جیسا کہ زحل کا اس کا ہاتھ مانگنا اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دینا. آپ کا دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ کیسے چالاکی سے اس نے یمان کا ہاتھ مانگا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. یمان نے ہاتھوں میں گرا, اپنا چہرہ اٹھایا اور بے ساختہ اپنا ہاتھ آگے کیا اور اسے دیکھنے لگا. زحل کے نرم ہاتھ کا لمس ابھی بھی اسے اپنی ہتھیلی پر محسوس ہوا تھا. اس نے بے اختیار ہوتے ہوئے مٹھی بند کر لی, جیسے اس کے ہاتھ کو قید کر لیا ہو. رات ہو چکی تھی, سب ڈنر کر چکے تھے اور اب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے, جبکہ زحل جب سے یونیورسٹی آئی تھی تب سے اسے پل پل بس یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ شرجیل سب کو بتا نہ دے. مگر اس نے نہ شام کو کچھ بتایا جب سب چائے پینے کو اکٹھے ہوئے, اور نہ ہی رات کو جب سب ڈنر کے لیے اکٹھے ہوئے. اس نے بتانا ہوتا تو گھر میں قدم رکھتے ہی شور مچا دیتا, مگر اس نے شاید بتانا ہی نہیں تھا. جو ابھی تک خاموش تھا, اور اس کی یہ خاموشی زحل کی سمجھ سے باہر تھی, کیونکہ اتنا تو اسے یقین تھا کہ شرجیل چپ رہنے والوں میں سے نہیں. اگر وہ چپ ہے تو کسی وجہ سے ہے, مگر وہ وجہ آخر کیا ہے وہ زحل جان نہیں پا رہی تھی. مگر جو بھی تھا اس نے منہ نہیں کھولا تھا, تو کم از کم گھر کی فضا تو پرسکون تھی, اس لیے زحل بھی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی بیڈ پر لیٹ چکی تھی. شرجیل کے بند منہ کے سبب فی الحال راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا, اور وہ بھی بے چینی سے نکلتی قدرے ریلیکس ہو گئی. امایا کافی تھکی ہوئی تھی, شاید اس لیے جلدی سو گئی تھی, مگر زحل کی آنکھوں سے نیند آج بھی دور تھی. آج بھی اس کے سوچوں کا مرکز یمان حیدر تھا. میری فیوریٹ تم ہو زحل, آج کا سب سے خوبصورت جملہ جو اس نے یمان حیدر کے منہ سے سنا. اس کے ان لفظوں نے زحل کو کتنی خوشی دی تھی وہ نہیں جانتا تھا, مگر زحل ابھی بھی ان لفظوں کو آنکھیں موندے اپنی سماعتوں میں گونجتا محسوس کر رہی تھی. اسی لیے سب کو لگتا ہے کہ آپ مجھے زیادہ ویلیو دیتے ہیں. یہ زحل کا سوال تھا, جس کے جواب میں یمان نے جو کہا وہ زحل کے لیے ایک بار پھر سے خوشی کا باعث بنا. تو کیا نہیں دیتا؟ اس نے انکار نہیں کیا تھا, یعنی وہ اسے سب سے زیادہ ویلیو دیتا تھا, اور اس بات پر زحل کو لگا جیسے اس کے لیٹے لیٹے ہی مغروریت سے گردن اونچی ہو گئی ہے. آر یو کرائنگ؟ پلیز ڈونٹ زحل. اس کے شانے پر ہاتھ رکھے اسے پکار رہا تھا, گزارش کر رہا تھا کہ پلیز مت روئے. کتنا خوبصورت احساس تھا جو اسے تب بھی چھو کر گزرا تھا, اور اب بھی. گڈ, تم ایسے ہی اچھی لگتی ہو. یمان کا لہجہ اس کی سماعتوں میں رس کھول گیا, ایسے ویسے یا جیسے بھی صحیح. اس نے کہا وہ اسے اچھی تو لگتی ہی نا, پھر کیسے بھی صحیح. اس کا جھکنا اور عزت کے ساتھ اسے مخاطب کرنا, اور زحل کا شرارت سے اس کے ہاتھ مانگ کر اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دینا. اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اس نے یہ شرارت کیوں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا, مگر خوش کن بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ کو یمان کے ہاتھ کی نرمی بھری قید میسر ہوئی تھی. زحل نے آنکھیں کھولے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا, اور پھر شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے اپنے سینے سے لگا کے اور جاگتی آنکھوں سے انتظار کرنے لگی کہ کب صبح ہو اور کب وہ اس کے روبرو ہو. مگر جو کچھ شرجیل نے کہا تھا اس سب کے لیے شرمندہ بھی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی تھی.